محترم مکرم بزرگان ملت، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے یہ انتہائی نادر الوجود، کم پایا جانے والا عنوان ہے۔ آپ تمام حضرات نے اس عنوان کو سماعت کر رکھا ہے۔ آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے قصیدہ غوثیہ، اس کی مختصر توضیح اور تشریح۔ عزیزان گرامی قدر، قصیدہ غوثیہ کی مختصر تشریح میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے ارادے سے بیٹھا ہوا ہوں۔ قصیدہ غوثیہ کون سا قصیدہ ہے، کس نے لکھا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ قصیدہ کسی اور نے نہیں لکھا ہے، خود بڑے پیر غوث اعظم دستگیر نے لکھا ہے۔ اور کیوں لکھا ہے؟ تو بڑے پیر نے دیکھا کہ یوں تو بہت سے لوگ دربار غوثیت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے اپنے طور پر بڑے پیر کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی مدح سرائی کرتے ہیں، ان کی منقبت گوئی کرتے ہیں، ان کی کمالات بیان کرتے ہیں، مگر بڑے پیر نے محسوس کیا کہ میرے کمالات جیسے میں بیان کر سکتا ہوں کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو بڑے پیر نے اس واسطے بھی یہ قصیدہ لکھا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں ہوں کون، میرا تعارف ہو جائے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قصیدہ غوثیہ انٹروڈکشن ہے بڑے پیر کا، اور یہ انٹروڈکشن بھی کوئی اور نہیں دے رہے ہیں، خود غوث اعظم دستگیر اپنے بارے میں دے رہے ہیں۔ بعض مرتبہ شیطانی وساوس لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ اپنی تعریف غوث پاک نے کیوں کی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، بعض مرتبہ بڑے مقام والے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو احساس دلایا جائے کہ تمہارے اندر جو ذات پائی جاتی ہے، جن کو تم اپنا پیر کہتے ہو، جن سے تم اپنا تعلق جوڑتے ہو اور جن کی عقیدتیں تم اپنے دل میں رکھا کرتے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے وہ کون ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ بالکل خانقاہی ٹائپ کی باتیں ہوں گی یقینی طور پہ۔ اب اگر کوئی ظاہری علم والا آ جائے تو یقینی طور پر اعتراض کرے گا یہ کیا باتیں لے کر میں بیٹھا ہوں، اور یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، پینے پلانے کی باتیں کہاں سے آ گئی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مگر آپ دیکھیں گے کہ بڑے پیر نے اس میں اسی قسم کی باتیں کی ہیں جو بہت سے ذہنوں کے اوپر جانے والی ہیں۔ اور میرے دوستو، درس حدیث میں جو حضرات تشریف لاتے ہیں وہ تقریباً اہل علم بھی ہیں اور اہل معرفت بھی ہے، اہل تصوف بھی ہے۔ ان کا بڑا گہرا ربط ہے تصوف سے، اور درس حدیث ہمارا جب بھی ہوتا ہے رسول اللہ کے بغیر اللہ کا نام تو آنا ہی ہے، اللہ کا نام تو آتا ہی ہے۔ دوسرا نام جو لازمی طور پر آنا ہے وہ رسول اللہ کا نام نامی اس میں گرامی ہوتا ہے، اور تیسرا نام جو بڑی کثرت سے ہماری مجالس میں آیا کرتا ہے وہ بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کا نام نامی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہماری کوئی مجلس، ہماری کوئی محفل بڑے پیر کے یاد کیے بغیر نہیں ہوا کرتی۔ تو میں زیادہ تمہید بانے بغیر سیدھے آپ کو قصیدہ غوثیہ کی طرف لے چلتا ہوں۔ قصیدہ غوثیہ میں تقریباً 29 اشعار ہیں، اور بڑے پیر کی ولادت بھی 29 شعبان کو ہوئی ہے۔ تو 29 اشعار ہیں، چھوٹے چھوٹے شعر ہیں۔ اس میں بڑے پیر نے کھل کے اپنی تعریفیں بیان کی ہیں، اپنے اوصاف بیان کیے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ان اشعار کے سننے کے بعد بہت سے لوگوں کو حضور پیران پیر کا عرفان نصیب ہوا، اور اس کی تکرار کرنے والوں پر بڑے پیر کی خصوصی نگاہ اور بڑے پیر کی خصوصی توجہ ہو جایا کرتی ہے۔ تو حصول سعادت کے لیے بالکل مختصر توضیح اور تشریح میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور آپ بہت بڑی محبتوں کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں۔ پہلا شعر قصیدہ غوثیہ کا 29 شعر ہے، تیزی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ واقعات وغیرہ میں آپ کو سنانے والا نہیں ہوں، سننے کے موڈ میں آپ بیٹھیے بھی نہیں۔ اگر میں واقعات میں جاؤں گا تو پھر یہ قصیدہ رہ جائے گا جدھر کا ادھر۔ میں واقعات بالکل نہیں سناؤں گا، سیدھے اشعار پڑھ رہا ہوں، اس کی توضیح اور تشریح کر رہا ہوں، بات ختم۔ آج کا درس انشاءاللہ تعالی ہمارا مکمل ہوگا۔ پہلا جو شعر ہے بڑے پیر اس میں ارشاد فرماتے ہیں، سقانی، مجھے پلایا۔ کس نے پلایا؟ الحب، محبت نے پلایا۔ کیا پلایا؟ ارشاد فرماتے ہیں 7 پیالے پلائے۔ کس کے پیالے؟ ارشاد فرمایا الوصالی، وصال کے پیالے مجھے محبت نے پلائے ہیں۔ اور ارشاد فرماتے ہیں فقلت، پھر میں نے کہا، لخمرتی، اپنے شراب سے، نحوی تعالی، آجا میرے پاس اور بڑھ کر آجا۔ عزیزان گرامی قدر، اس کا مطلب کیا ہے؟ پلانے والا مجھے جام پلائے جا رہا ہے، اور میں پی کر تھک نہیں رہا۔ جام پینے کے بعد پھر میں کہتا ہوں ایک اور پیالہ مجھے دے دے، پھر میرا ساقی مجھے دے دیتا ہے۔ اور کس نے یہ پیالے پلائے؟ بڑے پیر کے پاس علم بھی ہے، بڑے پیر کے پاس زہد بھی ہے، بڑے پیر کے پاس تقویٰ بھی ہے، بڑے پیر کے پاس ورع بھی ہے، بڑے پیر کے پاس گوشہ نشینی بھی ہے، بڑے پیر کے پاس زہد بھی ہے۔ بڑے پیر کے پاس وہ کون سا ایسا وصف ہے جو نہیں پایا جاتا؟ مگر ارشاد فرماتے ہیں مجھے جو پیالے ملے ہیں کسی اور عنوان پر نہیں ملے، مصطفیٰ کی محبت کے عنوان پر ملے ہیں۔ سقان الحب، ارشاد فرمایا میرے آقا کی محبت نے مجھے جام پلائے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پتہ کیا چل رہا ہے؟ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، رسول اللہ کی نسبت اپنی جگہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں مجھے جو پیالے ملے ہیں وہ کسی اور وجہ سے نہیں ملے،
سقان الحب، مجھے وہ پیالے محبت نے پلائے ہیں. سقان الحب، اور پلائے تو کیسے؟ ارشاد فرماتے ہیں ایک ایک قطرہ کسی کو مل جاتا ہے نا تو لوگ بہک جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قطرے نہیں پلائے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سمندر پلا دیے ہیں. سقان، اور پھر میرا عالم کیا ہے؟ پینے کے بعد یہ کبھی میں نہیں بولتا کہ بس کرو، میں پیتا جاتا ہوں اور اللہ سے یہی کہتا جاتا ہوں مولا اور اپنی معرفت کے جام پلاتے چلا جا. عزیزان گرامی قدر، یہاں بہت سے لوگ بولیں گے یہ پینے پلانے کی باتیں یہ کہاں سے آ گئی؟ عزیزان گرامی قدر، پینے کا دو مطلب ہوتے ہیں. ایک تو وہ گندا مطلب نکلتا ہے جو شراب کا، اور دوسرا پینے کا جو مطلب ہوتا ہے وہ معرفت کے جام ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے جام، اس کے عرفان کے جام. بڑے پیر نے اسی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا سقان الحب کاسات الوصالی. ارشاد فرماتے ہیں وصال کے جام اللہ نے مجھے پلائے ہیں. اور ان جاموں کا کمال کیا ہے؟ پینے کے بعد خطرے جن کو نصیب ہوتے ہیں نا، ان کا عالم یہ ہوتا ہے. خصوصیت کے ساتھ حضرت منصور حلاج کا نام آپ لوگوں نے سن رکھا ہے. حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا آستانہ بھی بغداد شریف میں ہے. ان کا کیا تھا؟ ان کی بہن ولی کاملہ تھی، ولی بڑی درجے کی ولیہ تھی. ان کی خدمت میں ایک مرتبہ یہ حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد عرض کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو اپنی محبت کے جام پلاتا ہے اس کا بچا کچا مجھے بھی پلا دے. تو انہوں نے کہا پینے کو تو تم پی لو گے، پینا کمال نہیں ہے، بچا لینا کمال ہے، پچا لینا کمال ہے. تمہارے بس کی بات ہے؟ حضرت منصور نے کہا کیوں نہیں، میں بھی اسی خاندان کا ہوں جس خاندان سے تم تعلق رکھتی ہو. کہنے لگے بھائی بات خاندان کی نہیں ہو رہی، بات خدا کے عرفان کے جام کی ہو رہی ہے. یہ اللہ جس کو چاہے پلا دے، اللہ نے پلائے، تم برداشت کر سکو گے؟ کہنے لگے کیوں نہیں. تو حضرت منصور حلاج کو ان کی بہن نے وہ معرفت کے جام دیے. پھر ان کا عالم کیا ہوا؟ انہوں نے پکارنا شروع کر دیا انا الحق، میں ہی حق ہوں، میں ہی حق ہوں. آخرکار سولی پر چڑھا دیا گیا. عزیزان گرامی قدر، بڑے پیر نے ارشاد فرمایا وہ منصور کو چند خطرات ملے تھے اور وہ بہک گئے تھے، اور مجھے اللہ نے سمندر پلا دیے ہیں، اس کے باوجود میں کبھی ایسی باتیں نہیں کیا کرتا. یہ ضبط نفس اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے. اور بڑے پیر نے ارشاد فرمایا منصور اگر میرے زمانے میں ہوتے نا تو جام پی کر بہکنے سے میں انہیں روک لیتا. وہ جو پی کر بہک گئے تھے اس واسطے کہ وہ میری نگرانی میں نہیں تھے. اگر میری نگرانی میں آ جاتے نا تو پھر میں اپنے ماننے والوں کو کبھی بہکنے نہیں دیا کرتا. میرا کمال کیا ہے؟ میں پیالے پیتا بھی ہوں اور پلاتا بھی ہوں اور ظرف دیکھ کر عطا فرمایا کرتا ہوں. عزیزان گرامی قدر، پہلے شعر کی شرح آپ لوگوں نے سماعت فرمائی. پتہ کیا چل رہا ہے؟ محبت کے بغیر غوث پاک کو بھی جو کمال ملا ہے، بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں کمال کا عنوان عبادت نہیں ہے، کمال کا عنوان علم نہیں ہے، کمال کا عنوان زہد نہیں ہے، کمال کا عنوان ورع نہیں ہے، کمال کا عنوان تقوی نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں عمدہ ہیں، اعلیٰ ہے، ضروری ہے، لازم ہے، مگر جس پر کرم ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کی محبتوں کی وجہ سے ہوا کرتا ہے. کرم کی بنیاد یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے. ارشاد فرماتے ہیں سقان الحب، مجھے محبت نے پلائے کاسات الوصالی. پینے کے بعد پھر بڑے پیر کا عالم کیا ہوا؟ ارشاد فرماتے ہیں عالم کیا تھا شراب کا؟ شراب معرفت. سعت و مشت، وہ دوڑنے لگی شراب اور چلتے ہوئے آنے لگی لنحوی میری جانب، فی کوس پیالوں میں، فہمت لسکرتی بین الموالی، اور پھر میں جھومنے لگا اپنے دوستوں کے ساتھ، یعنی اولیاء کی جھرمٹ میں میں سب سے زیادہ جھومنے لگا وہ شراب معرفت پینے کے بعد. اور میں نے کیا کہا؟ اب یہاں دیکھیے آپ، فقلت لسائر الاقطاب لموا. اس کے بعد غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں میں نے دنیا کے سارے اقطاب سے کہا. یہ اقطاب کون ہوتے ہیں؟ یہ اقطاب ہر زمانے میں 7 ہوتے ہیں، جو 7 اقلیم، 7 اقلیم کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں. یہ باتوں کو لوگ پھیکم پاک بولتے ہیں. میری بہت سی باتوں کو لوگ آج کل کہہ رہے ہیں. آپ بولیں گے مجھے کیسے پتا چلا؟ مجھے اس واسطے پتا چل رہا ہے کہ جب یوٹیوب پر اور فیس بک پر اپلوڈ ہوتے ہیں تو نیچے کمنٹس جب آتے ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. نوجوان کہتے ہیں آپ اچھا پھینک لیتے ہیں، بہت اچھا، عجیب باتیں نوجوان مجھ سے کہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، یہ پھیکم پاک نہیں ہے، یہ باضابطہ روحانی نظام ہے. یہ نہیں سمجھنے والے اس کا انکار کرتے ہیں، مگر ایک نظام ہے. اب یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ جو پورا اسلام بچا ہوا ہے ہمارے آرٹیکلز کی وجہ سے، ہماری کتابوں کی وجہ سے، ہمارے مدرسوں کی وجہ سے، اور ہماری کتابوں کی وجہ سے، ہماری تقریروں کی وجہ سے. عزیزان گرامی قدر، یہ ایک وہم باطل ہے جو بہت سے لوگوں کے سروں میں سمایا ہوا ہے کہ ہماری وجہ سے دین باقی ہے. اہل اللہ جانتے ہیں دین کی جو حفاظت ہو رہی ہے وہ ان ظاہر بین علماء کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے ولیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. عزیزان گرامی قدر، دین کی حفاظت، اور حالات کیسے سے کیسے سخت آ جائیں، اسلام سکڑنے کے بجائے پھیلتا چلا جا رہا ہے. کون ہے اس کے پیچھے؟ کون سی طاقت کام کر رہی ہے؟ یہی اقطاب کی طاقت، ابدال کی طاقت، اوتاد کی طاقت.
عزیزان گرامی قدر یہ اقطاب دنیا میں 7 ہوتے ہیں، بہت بڑے درجے کے لوگ، اور یہ 7 اقلیم میں دنیا کے 7 الگ الگ حصوں میں 7 کے یہ سنبھالنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ان پر 2 بڑے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک عبداللہ ہوتے ہیں اور ایک عبد الرحمن ہوتے ہیں۔ یہ جس زمانے میں غوث ہوتے ہیں یہ ان کے جانشین ہوتے ہیں، ایک کا نام عبداللہ ہوتا ہے، دونوں بڑے قطب ہوتے ہیں۔ پھر ان کے اوپر ایک غوث ہوتا ہے، اس کو قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں، اس کو قطب مدار بھی کہتے ہیں، اس کو قطب ارشاد بھی کہتے ہیں، اور اس کو قطب جہاں بھی کہتے ہیں، اس کو غوث بھی کہتے ہیں، اس کے الگ الگ نام ہیں۔ پوری دنیا کا کنٹرول اس غوث کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کے نیچے 2 ہوتے ہیں، عبداللہ عبد الرحمن، یہ دونوں قطب ہوتے ہیں۔ پھر 7 قطب ہوتے ہیں، یہ دنیا کے سنبھالنے والے ہوتے ہیں۔ پھر 40 ابدال ہوتے ہیں، 4 وطد ہوتے ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں۔ آپ بولیں گے میں کون سی کہانیاں سنا رہا ہوں؟ کہانیاں نہیں سنا رہا، یہ روحانی نظام آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ 4 وطد ہوتے ہیں، شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں 40 ابدال ہوتے ہیں۔ یہ پورے لوگ ہیں، یہ سسٹم ہے جو اسلام کو سنبھالے ہوئے ہے، اور جب تک وہ باقی ہے نا اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے اسلام کی کا تحفظ فرمایا ہے۔ یہ بڑے درجے کے لوگ، متقین میں بھی اعلیٰ درجے کے لوگ، سلیکٹڈ میں بھی سلیکٹڈ لوگ۔ اب بڑے پیر ان سے مخاطب ہوتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ذرا دیکھیے بڑے پیر کی شان۔ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَقْطَابِ لُمُّوا بِحَالِي وَادْخُلُوا أَنْتُمْ رِجَالِي۔ بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے سارے دنیا کے سارے اقطاب سے کہا، جو موجود ہیں ان سے بھی، جو آنے والے ہیں، بننے والے ہیں، قیامت تک کے سارے اقطاب سے میں کہتا رہتا ہوں، کیا؟ لِسَائِرِ الْأَقْطَابِ، دنیا کے سارے قطبوں سے میں کہتا رہتا ہوں، بحالی وادخلوا، آؤ میرے حال میں داخل ہو جاؤ، انتم رجالی، تم میرے لوگ ہو۔ غوث پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا قطبیت ملتی ہی اس کو ہے جو غوث اعظم دستگیر کو اپنا مانا کرتا ہے، اور جو غوث اعظم کا ہو جاتا ہے، سلسلہ کوئی ہو، بات سلسلے کی نہیں ہے، بات غوث اعظم دستگیر کی عنایت کی ہے۔ بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں قطبیت ایسا نہیں ہے کہ قادریہ سلسلے میں ہے، چشتیہ سلسلے میں ہے، ایک سلسلے میں ہوتی ہے، ہر سلسلے میں قطبیت ہو سکتی ہے۔ شاذلی سلسلے سے قطب اٹھ سکتا ہے، اور نقشبندی سلسلے سے قطب اٹھ سکتا ہے، اور اسی طرح رفاعی سلسلے سے قطب ہو سکتا ہے۔ بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں سلسلہ کوئی ہو، جو بھی قطب ہوگا وہ میرا ہوگا، اور وہ مجھے اپنا سردار مانا کرے گا۔ جو مجھے اپنا نہیں مانا کرتا اور جو میرے لوگوں میں شامل نہیں ہوا کرتا، پھر اس کو قطبیت بھی نہیں ملا کرتی۔ عزیزان گرامی، حیدرآباد میں ایک جملہ ہے، پٹھا ہو جانا، یہی مطلب ہے اس کا قطب ہو جانے کا مطلب۔ قطب جو ہوتے ہیں، آسان انداز میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، پٹھے ہوتے ہیں ایک معنی میں۔ بڑے پیر غوث اعظم سے میں بے ادبی نہیں کر رہا، بڑے پیر کا مطلب وہی وادخلوا انتم رجالی، تم میرے مرد ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم تمام کے تمام میرے ماننے والے ہو اور مجھ سے عقیدت رکھنے والے ہو۔ اور بڑے پیر ان سے تمام خطبوں سے ارشاد فرماتے وہموا، میں نے بھی پی ہے تم بھی پیو، واشربوا انتم جنودی، میں نے بھی پی ہے اور تم بھی پیو، تم میرا لشکر ہو، تم میرے سپاہی ہو، تم سپاہی ہو، اور تمہارے سپاہ سالار کا نام غوث اعظم دستگیر ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وہموا، اولیاء کی فوج سے مخاطب ہے۔ سلسلہ کوئی ہو جہاں ولی ہوتا ہے وہ ایک فوجی ہوتا ہے، اور فوجیوں کے کمانڈر کا نام بڑے پیر غوث اعظم دستگیر ہوا کرتا ہے۔ ارشاد فرماتے وہموا، اور مست ہو جاؤ، واشربوا انتم جنودی، تم خوب پیو کیونکہ تم میرے لشکر ہو، فساقی القومی بالوافی ملالی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اس واسطے میرے دامن میں آ جاؤ کہ ساقی جو قوم ہے یعنی رسول اللہ مجھے بھر بھر کے پلایا کرتے ہیں، اور جو میرا ہو جاتا ہے اس کو میرے توسل سے خیرات نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ فساقی القوم بالوافی ملالی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ پینے پلانے کی باتیں آپ بولیں گے کہاں سے میں بول رہا ہوں؟ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل جنت میں داخل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جام دے گا اور کچھ لوگوں کو چشمے عطا فرمائے گا، اور ان چشموں کا عالم کیا ہوگا؟ وہ چشمے اللہ کے ولی کے اشاروں پر اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یفجرونها تفجیرا، اور سے پاک ارشاد فرماتے ہیں جنت میں بہت سے لوگوں کو چشمے ملیں گے اور وہ چشمے ان کے اشاروں پر چلا کریں گے۔ لوگوں یہ سب کچھ جنت میں ہوگا، مگر چونکہ اللہ نے مجھے غوث اعظم بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں مجھے چشموں کا مالک بنا دیا ہے۔ میں پیتا بھی ہوں اور جس کو چاہتا ہوں جس قدر چاہتا ہوں پلاتا بھی ہوں۔ اے لوگوں یہ میرا کمال ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں شریف تم، اے اقطاب جہاں، عام بندوں سے غوث پاک خطاب ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ عام بندوں کو پتہ ہی کیا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں،
پینے کا مطلب وہ کہیں اور اس کا ذہن چلا جایا کرتا ہے، چونکہ وہ ایک عام سا بندہ ہے، اسی لیے غوث پاک عام بندوں کے بجائے خاص بندوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں شرب تم نے پی لی فضلتی بچی ہوئی من بعد سکری، میرے نشے کے بعد جو بچ گئی ہے نا وہ تم پیا کرتے ہو، تمہیں جو پینے کو ملتا ہے نا ڈائریکٹ تمہیں کچھ نہیں ملتا، جو کچھ معرفت کی شراب ملتی ہے میرا بچہ کچا ہوا کرتا ہے، جس کو ملے معرفت کی شراب بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں وہ میرے بچے ہوئے جام سے ملا کرتی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ایک بات یاد رکھو، ولا نلتم علوی، میرے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتے، واتصالی، اور میری بلندی کو کوئی نہیں پہنچ سکتے۔ بڑے پیر ارشاد فرماتے شراب ساقی رسول اللہ ہے اور جام معرفت کے پلائے جا رہے ہیں اور سب کو جام نصیب ہو رہے ہیں، مگر ایک لوگوں پینے والوں ایک بات یاد رکھو، تم لاکھ پی لو اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے جس مقام کو غوث اعظم دستگیر پہنچ چکے ہیں۔ ارشاد فرماتے اس واسطے نہیں پہنچ سکتے کہ جام مدینے کے جو عطا ہو رہے ہیں وہ ڈائریکٹ تمہیں نہیں عطا ہو رہے ہیں، وہ جام بغداد سے تقسیم ہو رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے جس کو وہ جام ملتے ہیں مدینے والے آقا مجھے دیتے ہیں، اور ان جاموں کی خیرات میرے بچے کچھ ایسے تمہیں نصیب ہو جاتا ہے، خضرہ بھی نصیب ہو جائے تو ولایت کے بڑے بڑے درجے مل جایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سب کچھ کہنے کے بعد اب بڑے پیر اپنے مقام کو دنیا پر واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں مقامکم العلا جمع ولکن، اور سے پاک ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے ولیو تم تمام کا مقام بہت بلند ہے، لیکن مقامی فوقکم، میرا مقام تم تمام کے ہمیشہ اوپر ہی رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لے اور پھر وہ میرے لیول پر آ جائے۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں لاکھ ترقیاں تم کر لو، جتنی ترقی کرنا چاہتے ہو روحانیت میں، تصوف کی دنیا میں، معرفت کی دنیا میں، عرفان کی دنیا میں، تم لاکھ ترقی حاصل کر لو، جب بھی تم بلندی پر پہنچ کر مجھے دیکھو گے تو میرا مقام تم سے بہت زیادہ اونچا نظر آیا کرے گا۔ اور یہ مقام کب تک ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں ما زال عالی، یہ مقام ہمیشہ 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 کے لیے بلندی پر رہے گا۔ اسی کی طرف ایک اور مقام پر غوث پاک نے اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا تھا افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی فلک العلا لا تغرب۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے سرکار کے غلاموں، اس سے پہلے اولیاء اللہ آتے تھے، ان کے زمانے شروع ہوتے تھے، ایک لمبے زمانے تک ان کی ولایت کی پوری کائنات میں ڈنکے بجتے تھے، پھر یہ ہوتا تھا کہ ان کی ولایت کا سورج غروب ہو جایا کرتا تھا۔ دنیا کا اصول ہے سورج نکلنے کے بعد ڈوبتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سورج ہمیشہ بلندیوں پر ٹھہر جائے۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو اس بات کے اعلان کے ساتھ نکلتا ہے کہ میں ڈوبنے والا ہوں۔ ہر سورج اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں کبھی بھی ڈوب سکتا ہوں۔ بڑے پیر نے ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے سلسلہ یہی تھا، 450 سال میں مختلف ولایت کے سورج نکلے اور اس کے بعد غروب ہو گئے، پھر کوئی اور سورج کو اللہ نے نکالا، پھر وہ غروب ہو گیا، پھر کوئی اور سورج نکلا، پھر وہ غروب ہو گیا۔ اس کے بعد غوث پاک ارشاد فرماتے وشمسنا، اے میرے ماننے والوں سنو، ہمارا جو سورج ہے ابدن علی فلک العلا، یہ نکلا ہے تو ہمیشہ آسمان پر رہنے کے لیے نکلا ہے، لا تغرب، قیامت کی صبح آ جائے گی یہ سورج ڈوبے گا نہیں۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں ہر زمانہ میرا زمانہ ہوگا، ہر صدی میری صدی ہوگی، ہر علاقہ میرا علاقہ ہوگا، اور ہر ولی میرا ماننے والا ہوگا، اور میرے زمانے کی انتہا اللہ رب العزت نے بنائی نہیں، میں خاتم النبیین کا جانشین بن کر ولایت کے افق پر چمک رہا ہوں۔ نہ میرے آقا کا سورج ڈوبنے والا ہے، نہ ان کے غلام کا سورج ڈوبنے والا ہے، نہ نانا کا سورج ڈوبے گا، نہ نواسے کا سورج ڈوبے گا۔ ختم نبوت کا تاج میرے نانا کے سر پر سجایا گیا ہے تو ولایت کی انتہا کا تاج میرے سر پر سجا دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا یہ قیامت تک ڈوبنے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے اولیاء ہوئے ہیں، وضاحت کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہر زمانے میں جتنے اولیاء ہوئے ہیں وہ دل میں ادب رکھتے ہیں بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کا۔ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں معرفت کے شراب مل رہی ہے اور معرفت کے جام نصیب ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ بچا کچا مل رہا ہے بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کا۔ 6 شعر ہو گئے، 7واں شعر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، بہت تیزی سے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، باقیات بالکل نہیں سنا رہا، صرف اشعار کی توضیح کر رہا ہوں، بات ختم۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں انا فی حضرت التقریب وحدی، ارشاد فرماتے انا کا مطلب میں، فی حضرت التقریبی، اللہ کے قرب کی منزل میں، وحدی میں تنہا ہوں، یصرفنی، ارشاد فرماتے میں جس مقام پر ہوں نا اس مقام پر اور کوئی نہیں ہے۔ واضح طور پر یہ جتنے وسوسے پیدا ہو سکتے ہیں ان کا رد کرتے ہوئے غوث پاک نے ارشاد فرمایا انا فی حضرت التقریب وحدی،
اولیاء کے زمرے میں خدا کے قرب کی جس منزل پر میں ہوں نا، اس منزل میں تنہا ہوں، میری منزل میں اور کوئی نہیں پایا جاتا. اور میرا کمال کیا ہے؟ یصرفنی وحسبی ذوالجلالی. ارشاد فرماتے ہیں میرے مقام کا معاملہ یہ ہے کہ کسی مقام پر جا کر میں رکتا نہیں ہوں، ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ میرے مقام کو بلند فرماتا چلا جا رہا ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ بھی خیرات ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس آیت اس شان مبارک کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب، آپ کی زندگی میں ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے اعلیٰ ہوگی. میرے حبیب، جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جائے گا ویسے ویسے آپ کے مقامات بلند ہوتے چلے جائیں گے. نبیوں میں آپ کی جو شان ہوگی وہ کوئی اس کو سمجھ نہیں پائے گا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے بعض مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحتیں کی کہ جس مقام پر میں ہوں اس مقام پر کوئی نہیں. اور سے پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پہلے تو اس منزل میں پہنچایا جس منزل میں کوئی نہیں، میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں. انا فی حضرۃ التقریب وحدی. پھر کمال کیا ہے؟ یصرفنی. اللہ تعالیٰ مقامات کی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. اور ارشاد فرماتے ہیں وحسبی ذوالجلالی. لوگوں، مجھے کسی اور کی حاجت نہیں، میری عظمتوں کے لیے میرے مولا کی نسبتیں کافی ہیں. عزیز دوستو، اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ ولایتوں سے جھگڑنے والے، ولایتوں سے اکڑنے والے یا اولیاء کرام سے کی بے ادبی کرنے والے، ان کو بڑے پیر تنبیہ کر رہے ہیں نادانو، میرے مقامات میں جو بلندیاں ہو رہی ہیں نا، تم لاکھ کوشش کرنے کے باوجود نہ میرا نام مٹتا ہے، نہ میری محبتیں مٹتی ہیں، نہ میری نیازیں مٹتی ہیں، نہ میری عقیدتیں ختم ہوتی ہیں. یہ سب کچھ اس واسطے ہو رہا ہے کہ میری محبتوں کے چراغ بندوں نے نہیں جلائے ہیں، خود پروردگار نے جلا دیے ہیں. عزیزان گرامی قدر، یہ واضح طور پر بڑے پیر نے اشارہ دیا یصرفنی، وہ میرے مقامات کو بلند کرتا چلا جا رہا ہے. وحسبی ذوالجلالی، اور میرے لیے ذوالجلال کافی ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ کہنے کے بعد بڑے پیر نے اب یہ کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ بڑے پیر کے مقامات کی کیفیت کیا ہے. ہر لحظہ ہر گھڑی ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. اس کا پیکر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بڑے پیر کو دیکھ سکتے ہیں. 8ویں شعر کی طرف آئے. انا البازق، بڑے پیر کہتے ہیں میں باز ہوں. باز کون سا پرندہ ہے؟ باز وہ پرندہ ہے جو بہت اونچا اڑا کرتا ہے. اسی لیے بغداد شریف اگر آپ جائیں تو غوث پاک کو باز اشب کہا کرتے ہیں. بغداد والے غوث پاک کو باز اشب کہتے ہیں، اور یہ طریقہ ہے غوث پاک کو کہنے کا. بڑے پیر کے الگ الگ نام ہیں. بڑے پیر خود ارشاد فرماتے انا البازق، میں باز ہوں. باز کا کمال کیا ہے؟ باز کی 2-3 صفات ہوتی ہیں. باز کی پہلی کوالٹی جس کو آپ شاہین کہتے ہیں، شاہین پرندہ، باز کی جو پہلی کوالٹی ہوتی ہے وہ کسی کا بچہ کچا نہیں کھاتا. بڑے پیر کہتے ہیں ساری دنیا کے سارے اختاب میرا بچہ کچا کھاتے ہیں، میں کسی کا بچہ کچا نہیں کھایا کرتا. میں اگر کسی کا بچہ کچا کھاتا ہوں تو مدینے والے مصطفیٰ کی خیرات ہوا کرتی ہے. عزیزان، انا البازق ارشاد فرماتے. دوسری باز کی پہچان کیا ہے؟ باز کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ اڑتا ہے تو بہت اونچا اڑتا ہے. اس کی اڑان کبھی ایسی نیچی اڑان نہیں ہوا کرتی. بڑے پیر کہتے ہیں سارے اولیاء کی اڑان بہت اونچی ہوتی ہے، مگر جہاں سارے اولیاء کی اڑان ختم ہو جاتی ہے اس بلندیوں سے غوث اعظم دستگیر اڑا کرتے ہیں. اور میرے دوستو، تیسری بات باز کی جو ہوتی ہے، باز کبھی کوئی چیز جمع کر کے رکھتا نہیں ہے. جب بھی اس کو جھپٹنا ہے، جب بھی اس کو جس کو نشانہ بنانا ہے، اس کو پلاننگ کی ضرورت نہیں پڑتی. جس کو چاہتا ہے اٹھا لیا کرتا ہے، جھپٹ لیا کرتا ہے. بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں میں پرندوں کا باز، میں ولیوں کا باز ہوں. میرے نشانے میں کوئی آنا نہیں چاہیے. اگر میں کسی کو جھپٹنے پر آؤں نا، سب کچھ اس کا ختم کر کے رکھ دیتا ہوں. یہ میرا کمال ہے. اور باز کا ایک معاملہ یہ بھی ہے، باز کی ایک شان کہ وہ دور سے دیکھتا ہے اور بہت زبردست دیکھتا ہے. باز کا ایک کمال بہت اونچائی سے دیکھ لیا کرتا ہے. اور بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں میں باز اس واسطے بھی ہوں کہ میں رہتا بغداد میں ہوں، اپنے ہر غلام کو دیکھ لیا کرتا ہوں، کون کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کیا کر رہا ہے. میری نظروں سے میرا غلام کبھی پوشیدہ ہوتا نہیں ہے. اور عزیزان گرامی قدر، باز بڑے پیر نے اس واسطے بھی، اس کی بڑی توضیحات ہو سکتی ہیں، ساری باتوں میں گئے بغیر بڑے پیر نے ارشاد فرمایا میں باز ہوں. کس کا؟ سارے اولیاء اللہ میں میری شان باز جیسی ہے. اور اولیاء اللہ کی اڑان ہوتی ہے. بعض لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے، مگر میرے دوستو اولیاء اللہ کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقام سے کبھی کبھی نکل کر سیر کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. ہواؤں میں اڑتے بھی ہیں اولیاء اللہ. اور بہت سی روایات بھی ملتی ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس جاری ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں بہت خوبصورت واقعہ لکھا. وہ کہتے ہیں 2 اللہ کے نیک ابدال، جو 40 ہوتے ابدال، ان میں سے 2 خانقاہ غوث اعظم دستگیر بغداد شریف سے اڑتے ہوئے جا رہے تھے. 2 جا رہے تھے، 2 ابدال اڑتے اڑتے جا رہے تھے.
اڑتے ہوئے ایک نے کہا ارے بڑے پیر کی خانقاہ آ رہی ہے، مجھے نیچے اترنا پڑے گا. دوسرے نے کہا بڑے پیر تھوڑی بیٹھے ہیں، خانقاہ ہے. خانقاہ ہوتی ہے خانقاہ، وہ بھی ولی ہے میں بھی ولی ہوں، اڑنے میں کیا ہوگا، اڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو بعد اب اتر گیا تھا وہ تو سلامت رہا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں. اور دوسرا جو تھا جس نے کہا اترنا لازمی نہیں، اوپر سے جانے کی کوشش اس نے کی، ساری ولایتیں ایک لمحے میں سلب ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے اوپر سے جو گرا کر اسے نیچے پھینکا تو حضور غوث پاک کی چوکھٹ پر پڑ کے مر گیا. جان بھی گئی، ولایتیں بھی ختم ہو گئی. بے ادبی اس نے بڑے پیر کی نہیں کی تھی، بڑے پیر کے خانقاہ کے بارے میں اس نے سوچا تھا، خانقاہ ہی تو ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ غوث اعظم دستگیر ہے. ارشاد فرماتے ہیں میں جس پر جھپٹتا ہوں نا پھر وہ بچتا نہیں ہے. اسی لیے غوث پاک کا دبدبہ آپ دیکھیں گے، باز ہیں وہ ولیوں کے باز ہیں، ان کے دبدبے سے، ان کی ہیبت سے انسان تو انسان، فرشتے لرزب اندام ہوتے ہیں. وہ شان ہے بڑے پیر کی. وہ واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے، میں صرف اس واسطے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان کی ہیبت، ان کی سطوت، ان کی سلطنت کا عالم کیا ہے. بغداد میں واقعات نہیں سنانا چاہتا تھا مگر ایک دو واقعے اس واسطے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کا موڈ بن جائے، ورنہ صرف عربی چلتی رہے تو آپ لوگ پریشان ہو رہیں گے کیا ہو رہا ہے. اس واسطے ایک آدھ واقعہ سنا دیتا ہوں پھر بات آگے بڑھاتا ہوں. بہت مشہور و معروف واقعہ ہے کہ بغداد شریف میں ایک بندہ تھا، اس کی 17 سالہ بیٹی بال سکانے کے لیے چھت پر گئی، غائب ہو گئی. اب وہ بڑا پریشان ہوا، مختلف اولیاء سے رجوع ہوا مگر کوئی اس کا جواب دے نہیں سکا. بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کی خدمت میں حاضر ہوا. غوث پاک نے ارشاد فرمایا فلاں جنگل کی طرف جاؤ اور گھیرا ڈال لو اور جا کر اس میں بیٹھ جاؤ اور میرا نام لے کر بیٹھ جانا، اور یاد رکھنا کہ تمہیں کوئی کچھ کر نہیں سکے گا. گھیرا ڈال لینا، تمہارے گھیرے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لے کے بیٹھنا، اور جو بھی آئے ڈرنا نہیں. تم تنہا نہیں ہو، میں تمہاری سرپرستی کر رہا ہوں، ڈرو نہیں، جو ہوتا ہے دیکھو. وہ گئے، جا کر جنگل میں بیٹھ گئے، گھیرا ڈال لیا، بیٹھ گئے جنگل میں جا کر. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد رات جو ہی شروع ہوئی، مختلف قسم کے جناتوں کا آنا، جنوں کا آنا شروع ہوا، الگ الگ ہیبت ناک شکلوں میں ان کے قریب آتے مگر ان کو کوئی ہاتھ لگا نہیں پاتا. یہ قصہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. آخرکار ایک بڑی فوج آئی جنات کی. ان میں ایک وہ تھا جو سواری پر سوار تھا، بڑی عزت و شان کے ساتھ وہ آیا اور وہ آ کر ان کے دائرے کے سامنے کھڑا ہو گیا. کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا آپ کو کیا ضرورت پڑی ہمیں بلانے کی؟ تو انہوں نے کہا میری بیٹی کو کسی جن نے اٹھا لیا ہے. بڑے پیر نے یہ ارشاد فرمایا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی مجھے واپس کر دی جائے. تو اس نے کہا بس آپ اپنا علاقہ بول دیجئے، اس علاقے سے. کہنے لگا بس 5-10 منٹ دیجئے گا. 5-10 منٹ نہیں گزرے، بیٹی کو بھی حاضر کر دیا گیا، اس جن کو بھی حاضر کر دیا گیا. وہ پکڑ کر لایا گیا بادشاہ کے سامنے جن کے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا تو نے بڑے پیر کے علاقے میں اور بڑے پیر کے غلاموں پر ہاتھ ڈالا ہے اور تو نہیں جانتا کہ یہ بڑے پیر ہے کون. تو نہیں جانتا، بیوقوف، نادانی میں تو نے یہ حرکت کی ہے. اب تو زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے. جنات کے اس سردار نے اس کا سر قلم کر دیا اور اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اور اپنی جانب سے معافی مانگی. اور تو انہوں نے کہا آپ لوگ جنات ہو کر بڑے پیر سے اتنا ڈرا کرتے ہیں؟ تو اس جن نے کہا ہم نہیں، ہمارے بڑے بڑے بھی غوث پاک کے نام سے کانپ جایا کرتے ہیں. وہ ہے ان کی ہیبت اور ان کے دبدبے کا عالم یہ ہے، پوری کائنات کے سارے شیطان ان کے نام سے کانپتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا ہے. اسی لیے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں انا البازی اشہب کل شیخ، ارشاد فرماتے ہیں میں باز ہوں، شہباز ہوں میں سارے ولیوں پر. اشہب کل شیخ، ہر شیخ مجھ سے کانپتا ہے. کوئی دنیا کا کوئی شیخ ایسا نہیں ہے جو مجھ سے خوف نہیں کھایا کرتا، میرا ادب اپنے دل میں رکھا نہیں کرتا. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ومن ذا فی الرجال یعطی مثالی. اس کے بعد کہتے ہیں دنیا میں کون ہے جس کو اللہ نے میری مثل بادشاہت عطا کر دی ہے؟ اور پاک ارشاد ہے کوئی ایسا جس کو میری شان، میرا مرتبہ، میرا مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہو؟ اور پاک فرماتے ہیں ہے کون؟ عزیزان گرامی قدر یہ سوال ہوئے 900 سال گزر گئے ہیں، آج تک کوئی اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکا. ہاں ہم ہیں غوث پاک جیسی شان رکھنے والے. میرے دوستو آج تک کوئی بولا نہیں. اگر کوئی بولے ولایت کی دنیا میں قدم رکھ کر، پورے دنیا کے اولیاء اس پر ہنستے ہیں، پاگل ہو گیا ہے، ولایتیں اس کی سلب ہو گئی ہیں، اس کو لے جاؤ کسی خاص جگہ پر اسے منتقل کر دو. کوئی بولتا نہیں، ولی کوئی بول نہیں سکتا کہ ہاں میں بھی ان کے مقام والا ہوں. میرے دوستو کوئی نہیں بول سکتا. اب یہ آج کل جو نکلے ہیں نا، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کی تو دنیا ہی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا کہنا ہاں ہم بھی بڑے پیر کی طرح ہو سکتے ہیں. بھائی
بڑے پیر کی طرح کا ان کے غلاموں کی طرح نہیں ہو سکتے، ان کی خانقاہ میں گزرنے والوں کی طرح نہیں ہو سکتے۔ بڑے پیر اختاب سے کہتے ہیں تم ہمارے نام لیوا ہو، ان کے نام لیواؤں کے برابر پہلے ہو جاؤ، پھر بڑے پیر کی طرف جانا۔ عزیزان گرامی قدر تو الغرض غوث پاک نے ارشاد فرمایا ومن ذا فی الرجال یعطی مثالی، ارشاد فرماتے کون ہے مردوں میں جس کو میری مثل دیا گیا ہو، میری جیسی شان کسی کو دی گئی ہو، کون ہے مردوں میں؟ لاؤ۔ بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں کوئی آ نہیں سکا نہ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کسانی خلعتن بطراز عزم، ارشاد فرماتے ہیں مجھے چادر پہنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، قلعت پہنائی ہے۔ کس کی قلعت؟ تو کہتے ہیں کہ عزم کی قلعت، طاقت و قوت کی قلعت مجھے اللہ تعالیٰ نے پہنائی ہے۔ وتوجنی بتیجان الکمالی، اور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اور اے لوگ 10واں شعر ہے، کہتے ہیں مجھے تاج پہنایا گیا ہے، کمال کا تاج۔ تاج کس کے سر پر ہوتا ہے؟ چھوٹا بچہ بھی بول دے گا کہ تاج بادشاہ کے سر پر ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ آج بھی آپ جائیں بڑے پیر کے آستانے پر، دنیا کے ہزاروں آپ نے مزارات دیکھے ہوں گے، کسی مزار پر تاج نہیں رکھا ہوتا، مگر دنیا کی واحد مزار بڑے پیر کی مزار ہے کہ بڑے پیر کی مزار پر بھی تاج رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے ولی رعایا ہے اور ان کے بادشاہ کا نام غوث اعظم دستگیر ہے۔ بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں کسانی قلعتن، مجھے قلعتیں ملی ہیں اور منقش قلعتیں ملی ہیں عزم کی، اور جملہ کمالات کے تاج اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر سجا دیے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ تاج میرے سر پر سجا ہوا ہے اور بادشاہ میں ہوں۔ بادشاہت اللہ نے، ولایتوں کی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کے جملہ اولیاء، بڑی عقیدت جملہ اولیاء نہیں، پوری دنیا سنیت بڑی محبت کرتی ہے غوث اعظم دستگیر سے۔ بعض لوگ آج کل کنفیوز کر رہے ہیں لوگوں کو، یہ انڈیا پاکستان کا طریقہ ہے بڑے پیر کو چاہنا۔ نادانو، تم محدود ہو اور دنیا کو تم بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ بڑے پیر کی چاہت صرف انڈیا پاکستان میں پائی جاتی ہے۔ نادان ہو، جاؤ کبھی دیکھو غوث اعظم دستگیر کے دربار کی طرف۔ انگلینڈ سے لوگ آ رہے ہیں، آسٹریلیا سے لوگ آ رہے ہیں، ترکی سے لوگ آ رہے ہیں، عرب سے لوگ آ رہے ہیں، عزیزان گرامی قدر ایران سے لوگ آ رہے ہیں، پوری دنیا سے غوث پاک کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر غوث اعظم دستگیر کی بادشاہت کا تعلق کسی علاقے سے نہیں ہے، جہاں جہاں جس دل میں اللہ کی محبت پائی جاتی ہے وہ دل غوث اعظم دستگیر کا عاشق بن جایا کرتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں دل کی آنکھوں سے کہ جن پر کرم ہو رہا ہے بڑے پیر کی توجہ سے اور بڑے پیر کی عنایات سے ہو رہا ہے۔ کسانی قلعتن، اللہ نے مجھے قلعت پہنائی ہے۔ یہ کس قلعت کی طرف اشارہ ہے؟ تو وہ قلعت بھی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام معراج کی جب تشریف لے گئے تھے، پلٹ کر آئے تو رسول پاک علیہ السلام کو قلعت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا میں یہ قلعت اس کو دوں گا جو میری مرضی کا آنسر دے گا، یہ بتاؤ کہ اگر یہ قلعت دوں تو تم کیا کرو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ یہ قلعت مجھے دے دیں گے تو میں لوگوں کو معاف کروں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا آنسر بہت اچھا ہے مگر قلعت آپ کی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھا عمر تم کیا کرو گے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اگر آپ مجھے دے دیں گے یا رسول اللہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دوں گا، بری باتوں سے روکوں گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تم بھی بہت اچھا کر رہے ہو مگر یہ قلعت تمہارے لیے بھی نہیں ہے۔ عثمان تم آگے بڑھو، تم کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ اگر یہ قلعت مجھے نصیب ہو جائے میں لوگوں کو خوب کھانا کھلاؤں گا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کروں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی بہت اچھی بات ہے مگر یہ قلعت تمہارے لیے نہیں ہے۔ علی اب آ جاؤ، تم بولو کیا کرو گے؟ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ قلعت آپ مجھے دے دے تو لوگوں کے عیبوں کے دکھنے کے باوجود بھی لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈال دیا کروں گا۔ غوث پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قلعت تمہارے لیے ہے اور ولایتوں کا یہی معاملہ ہوگا۔ ولی وہ ہوتا ہے جن کے سامنے بندے بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو کر آ جاتے ہیں، دل کی کیفیت، ایمان کی کیفیت، اعمال کی کیفیت سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی پیر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عیب نہیں بیان کرتا بلکہ اپنے مرید پر پردے ڈالتا چلا جاتا ہے۔ دیکھنے کے باوجود بھی اگنور کرنا، درگزر کرنا، اس پر پردے ڈالنا، یہ پیر کا کمال ہے۔ اور یہ کمال اللہ کا، اللہ کے کرم سے رسول اللہ کا، اور رسول اللہ کے طفیل غوث اعظم دستگیر کو اللہ رب العزت نے کلام، رسول اللہ کے طفیل مولا علی کا، پھر وہ قلعتیں منتقل ہوتے ہوتے بڑے پیر تک آئی۔ بڑے پیر اپنے چاہنے والوں کے عیب جانتے ہیں، میرے مرید میں یہ عیب ہے، میرے مرید میں یہ عیب ہے، میرے مرید میں یہ عیب ہے، مگر جب کوئی بندہ ان کے دربار میں حاضر ہوتا ہے وہ عیبوں پر نگاہ نہیں ڈالتے، عیبوں کو چھپاتے ہیں، نسبتوں کے طفیل کرم فرماتے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ اگر دیکھنے پر آ جائے نا کہ کس بندے میں، میرے کس امتی میں کیا کیا عیب ہے،
تو میرے دوستو دنیا کا کوئی انسان حضور کی جالیوں پر جا کر کھڑا نہیں ہو سکتا. اگر حضور دیکھنے پر آ جائیں، دیکھتے سب کچھ ہیں، بولنے پر آ جائیں. سرکار کا کمال کیا ہے؟ دیکھتے بھی ہیں تو اگنور کر دیتے ہیں. میرا امتی ہے، اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، مولا جیسا بھی ہے میری نسبت رکھتا ہے، کرم فرما دیا کر. عزیزان گرامی قدری، اللہ والوں کا ظرف ہوتا ہے. تو عزیز دوستو، غوث پاک ارشاد فرماتے وہ قلعتیں پھر مجھے پہنائی گئی، کسانی خلعتم بتراز عزم وتوجنی، پھر میرے سر پر تاج سجایا گیا. بڑے پیر پہنتے کب تھے؟ بہت سے لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں بڑے پیر کیا پہنتے تھے، بھائی کپڑے ہمیں بھی پہننا چاہیے، مگر وہ بھول جاتے ہیں. غوث پاک یہ نہیں کہتے کہ میں نے پہنا، غوث پاک کہتے ہیں مجھے پہنایا گیا ہے. بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت تک نہیں پہنتا تھا جب تک کہ میرا اللہ نہیں کہتا پہنو عبد القادر، تو پہنتا تھا. اس وقت تک میں کھاتا نہیں تھا جب تک کہ ایک بندہ آیا بڑے پیر کے کپڑے دیکھے. ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں اعتراض کرنا ہوتا ہے. ہر زمانے میں ہوتے ہیں ایسے لوگ، یہ کئی کو وہ کئی کو ایسا کئی کو ایسے ہوتے ہیں لوگ، ہر زمانے میں ہوتے ہیں. ان کو کہیں بھی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. بڑے پیر کی مجلس میں آیا، آ کر اس نے سوچا یہ بڑے پیر ہیں، ولیوں کے سردار، اتنے اچھے کپڑے کیوں پہن لیتے ہیں؟ ایسا سوچا اس نے. جا رہا تھا، پیر میں کیل چپ گئی، نکالنے کی لاکھ کوشش کی جا رہی، خون ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا، اور کیل ہے کہ نکل نہیں رہی. اور جو اس کے ساتھ جو ساتھی بیٹھا تھا اس نے کہا میاں تم نے کچھ سوچا تھا بڑے پیر کے بارے میں؟ اس نے کہا ہم فقیر ایسے لباس پہنتے ہیں اور بڑے پیر پیر ہو کر اتنے عالیشان لباس پہنتے ہیں، یہ میں نے سوچا ہے. تو اس نے کہا دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کے لیے نکال نہیں سکتی، ایک ہی طریقہ ہے، بڑے پیر کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، اور وہ بڑے کرم فرمانے والے ہیں. عزیزان گرامی قدر، پھر وہ بڑے پیر کی بارگاہ میں رجوع ہوا. بڑے پیر نے ارشاد فرمایا نادان تو نے سوچا کیسے کہ میں پہنتا ہوں؟ میں پہنتا نہیں ہوں، پہنایا جاتا ہوں. تو نے اپنے دل میں گمان کیوں پیدا کیا کہ میں پہنتا ہوں؟ میں پہنتا نہیں، اللہ رب العزت مجھے پہناتا ہے. عزیزان گرامی قدر، الغز، یہ بات، یہ ایک شعر کی وضاحت ہو گئی. 11ویں شعر کی طرف ہم پڑھتے ہیں، میں تیزی سے آپ کو لے جا رہا ہوں، آپ گھبرائیے نہیں. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا، یہ شعر بڑا سننے والا ہے. اور پاک کہتے ہیں مجھے سارے اقطاب پر اللہ رب العزت نے ولایت عطا فرمائی، حاکم مقرر بنایا ہے. سارے اقطاب کا حاکم میں ہوں، ساری دنیا کے سارے ولی میری مانتے ہیں، میری سنتے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فَحُکْمِي نَافِذٌ، میرا حکم ہو کر رہتا ہے، فی کل حالی، ہر حال میں میری بات ہو کر رہتی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کچھ کہا اور اللہ رب العزت نے اس کو ٹال دیا ہو. اللہ تعالیٰ کبھی میرے حکم کو ٹالتا نہیں ہے، اور کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو میری نافرمانی کر سکتی ہو. پوری کائنات کو میری ماننا پڑتا ہے، اور اللہ محبتوں کی وجہ سے میری باتوں کو پورا فرما دیا کرتا ہے. بڑے پیر کی آپ زندگی دیکھیں، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بندہ بڑے پیر کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر اس نے کہا بڑے پیر مجھے اولاد چاہیے. غوث پاک نے اپنی نظریں اٹھائی، اور سے دیکھا، ارشاد فرمایا میاں تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے، چلے جاؤ. اس نے کہا بڑے پیر یہ تو میں بھی دیکھ کر آیا ہوں، میری قسمت میں اولاد نہیں ہے. آپ کے دربار میں اس واسطے، وہ بھی ولی تھے، آپ کے دربار میں اس واسطے آیا ہوں کہ جس کو کہیں نصیب نہیں ہوا کرتا اس کو آپ کے دربار میں نصیب ہو جایا کرتا ہے. بڑے پیر نے کہا اچھی ایسی بات ہے، میں ہاتھ اٹھاتا ہوں. اب ناز کی بات آ گئی تھی، ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اس کو ایک اولاد دے دے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب آیا اے عبد القادر میں نے اس کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی. پھر عرض کیا مولا تیرا بندہ عبد القادر تجھ سے کہتا ہے اسے اولاد دے دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبد القادر اس کو تو اولاد ملنے والی نہیں ہے. پھر عرض کیا مولا اس کو اولاد دے دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبد القادر میں نے تم سے کہہ دیا کہ اس کو اولاد ملنے والی نہیں ہے. بڑے پیر نے کہا مولا اگر اس کو اولاد دینی نہیں تھی تو عبد القادر جیلانی کو ہاتھ پھیلانے کی اجازت کیوں عطا فرمائی؟ ہاتھ پھیلانے سے پہلے بھی تو ارشاد فرما سکتا تھا یہ بات کہ میں دینے والا نہیں ہوں. اب ہاتھ پھیل گئے ہیں نا مولا، اس کا کیا کیا جائے؟ عبد القادر کے ہاتھ پھیلے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. عبد القادر جب تم میری قدرت پر اور اپنی محبت پر اس قدر ناز کرتے ہو، میں بہت سے لوگوں کو خالی لوٹاتا ہوں مگر تیرے ہاتھوں کو خالی لوٹانا مجھے گوارا نہیں ہے. ارشاد فرمایا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے مگر تیرے توسل سے، تیرے واسطے سے، تیری صورت سے اس کو اولاد میں عطا فرما رہا ہو. عزیزان گرامی قدر، یہ غوث اعظم دستگیر کا کمال ہے کہ مانگتے بار بار نہیں، مگر جب مانگتے ہیں نا تو پھر منوا کر رہتے ہیں. اب ایک جملہ یہاں پر میں ضرور عرض کروں گا، بہت سے لوگ اس واقعے کے بعد یہ جملہ کہہ دیتے ہیں جو سراسر شرک ہے. وہ جملہ ہمیں کبھی کہنا نہیں چاہیے. اللہ کو بھی سننا پڑتا. میرے دوستو ہمیشہ میں کہتا ہوں اللہ کو کسی کی سننا نہیں پڑتا. اللہ سنتا ہے تو محبت کی وجہ سے سن لیا کرتا ہے. اللہ مجبور، دنیا کا کوئی آدمی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا. میرے دوستو اللہ سنتا ہے تو محبتوں کی وجہ سے، اکرام کی وجہ سے.
چونکہ غوث اعظم نے زندگی پر اللہ کی سنی ہے تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ غوث اعظم دستگیر کی مان لے، مانتا ہے، کرم فرماتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ دبتا ہے. یہ جملے کبھی ہمیں اپنی زبانوں پر لانے نہیں چاہیے. بڑے پیر کی اللہ سنتا ہے نہیں، لاج رکھتا ہے غوث پاک کی اللہ تعالیٰ. وہ بھی کس واسطے؟ اس واسطے کہ وہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کے، محبوب سبحانی ہے، چاہنے والے. اگر آپ اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں دوں، مثال صرف مثال ہے، اس کی اللہ اور اس اللہ مثالوں سے پاک ہے. اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ درباروں سے، ساری چیزوں سے پاک. ایک بیٹا اگر اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے، بیٹے کو اگر باپ کچھ دے دے، بیٹا باہر نکل، میرا باپ، سننا پڑتا اس کو، ارے بھائی نہیں بولتے ایسا، باپ دے دیا ہے تو اس کا کرم ہے، باپ کی مہربانی ہے. میرے دوستو دنیاوی مثال میں نے صرف سمجھنے کے لیے دی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب آپ غوث پاک کا اللہ کا جو رب دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب ہے، محبوبیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کبھی خالی لوٹاتا نہیں ہے. اور دنیا میں آپ نے دیکھا غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں فحکمی نافذ، میرا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، فی کل حالی، ہر حال میں میری بات چلتی ہے. پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے میرے آگے سرنڈر کر دیا ہے. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ آسان حدیث حضور کی، حضور نے ارشاد فرمایا تھا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کا ہو جایا کرتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے پھر پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی قدر، یہاں سے 2-3 شعر آئیں گے، اس میں راز ہے بڑے پیر کا. اب وہ صرف اشارے دوں گا میں، تفصیل میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے. غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں فلو القیت سری فی بحار، اگر میں اپنا راز، اپنا بھید، اپنا سر سمندروں پر ڈال دوں، لصار الکل غورا فی الزوال، اگر میرا راز، میرا مرتبہ کیا ہے، اگر میں سمندر پر ظاہر کر دوں نا، چند لمحے نہیں گزریں گے کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، سمندروں کا سارا پانی ختم ہو جائے گا اگر میں راز سمندر کو بتلا دوں. اس کے بعد کہتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ، اگر میں دنیا بھر کی ساری آگ پر اپنا راز پیش کر دوں، لَخَمِدَتْ، وہ بجھ جائے گی میرے راز کی وجہ سے، وَانْطَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي، میرے راز کے حال کی وجہ سے اس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ بجھ جائے گی، بالکل ناپید ہو جائے گی. یہ میرا راز ہے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، اور ارشاد فرماتے اگر میں راز اپنا کسی مردے پر ڈالوں نا، لقام بقدرت المولا تعالی، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بھی جی اٹھے گا، زندہ ہو جائے گا. یہ میرا راز ہے. وہ راز کیا ہے وہ بڑے پیر ہی بہتر جانتے ہیں. غوث پاک کا راز اور ان کی شان کیا ہے. 16ویں شعر پر آ گیا، میں تیزی سے ختم کر رہا ہوں. وما منہا شہور او دہور، اور غوث پاک کہتے ہیں کوئی مہینہ ہو، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، سفر، غوث پاک کہتے ہیں کوئی زمانہ ہو، وما منہا شہور او دہور تمر وتنقضی الا اتالی، غوث پاک کہتے ہیں کوئی مہینہ ہو اور کوئی زمانہ ہو، اس وقت تک دنیا میں آتا نہیں ہے جب تک کہ میرے دربار میں حاضری نہ دے دے. میرے دربار میں ہر مہینے کو حاضری دینا پڑتا ہے، جب تک مہینہ نکل ہی نہیں سکتا، مہینہ شروع ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے دربار میں حاضری نہ دے دے. دربار میں حاضری دینے کے بعد پھر کیا کرتا ہے مہینہ؟ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں وما منہا شہور او دہور تمر وتنقضی الا اتالی. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ شعر نمبر 16 تھا تو پھر 17 کی طرف چلا گیا. وما منہا شہور او دہور تمر وتنقضی الا اتالی وتخبرنی بما یأتی ویجری. 17واں شعر میں غوث پاک کہتے ہیں پھر وہ آنے کے بعد مجھے خبر دیتا ہے کہ یا غوث اعظم دستگیر یہ اس مہینے میں ہونے والا ہے. وَتُعْلِمُنِي فَأَقْصِرْ عَنْ جِدَالِي. اس کے بعد غوث پاک کہتے ہیں مجھ سے جھگڑا مت کرو، مجھ سے جھگڑا مت کرو. بڑے پیر واضح کرتے ہیں جھگڑا کرنے والوں کو، مجھ سے جھگڑا مت کرو. اگر تم مجھ سے جھگڑا کرو گے پھر مہینے میں گڑبڑ تمہارے لیے کر دوں گا. مجھ سے جھگڑا مت کرو. وَتُعْلِمُنِي فَأَقْصِرْ عَنْ جِدَالِي. غوث پاک ارشاد فرماتے اسی لیے جو مہینہ بعض مرتبہ تو غوث پاک کے مریدوں نے دیکھا ہے، ایک بندہ آیا بڑے پیر کی خدمت میں بیٹھا اور اس نے ساری باتیں کی تو غوث پاک نے اس کو الوداع کہا، اٹھ کر چلا گیا. بڑے پیر نے کہا تم نے جانا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا غوث پاک ہم نے نہیں جانا. ارشاد فرمایا تھا رجب آیا تھا مجھ سے ملاقات کے لیے، اپنی پوری باتیں سنا کر گیا رجب میں کیا کیا ہونے والا ہے. پہلے آتا پہلے ہے، پوری خبر مجھے دے دیتا ہے، اور کچھ تبدیلیاں میں کرنا چاہوں تو اللہ سے عرض کر دیتا ہوں مولا یہ تبدیلیاں چاہیے، تبدیلیاں بھی ہو جایا کرتی ہیں. پھر وہ جاتا ہے دنیا میں. میرے دوستو یہ باتیں لوگوں کو ہضم نہیں ہوں گی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر میرے دوستو جن کو اللہ نے شانیں دی ہے، جن کو اللہ نے محبوب بنایا ہے، ان کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے. اور بڑے پیر کے دربار کا عالم کیا ہے؟ اہل نگاہ سے آپ پوچھئے، اہل اللہ سے. میں بیٹھا ہوا تھا غوث اعظم دستگیر کے دربار میں، میرے سامنے بڑے پیر کا گنبد رکھا،
ہے موجود اور رات کا اندھیرا ہے. ایک بندہ ایک بزرگ میرے بازو آ کر بیٹھ گئے, عرب تھے, بیٹھنے کے بعد انہوں نے مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کی. کرنے کے بعد مجھ سے کہا کیا نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے سے کہا غوث پاک کا گنبد نظر آ رہا ہے. ارشاد فرمایا اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا اچھا دکھ رہا ہے, کوئی نہیں, دور دور تک بہت اچھا دکھ رہا ہے, اس واسطے بیٹھا ہوں. اور کچھ نظر نہیں آتا؟ میں نے کہا ہاں دروازے ہیں, جالیاں ہیں, یہ گنبد ہے, یہ سب کچھ ہے. یہ انہوں نے کہا اور کچھ؟ میں نے کہا اور تو کچھ بھی نہیں ہے, یہی ہے. ارشاد فرمایا تمہاری تو آنکھوں پر پردے پڑے ہیں. میں نے کہا میں کیا پردے, کدھر کے پردے بھائی, جو کچھ ہے, جو کچھ نظر آ رہا ہے آپ سے بول رہا ہوں. ارشاد فرمایا آنکھیں کھول کر دیکھو, یہاں ملائکہ کی بھی صفیں کھڑی ہیں, اولیاء کی بھی صفیں کھڑی ہیں, یہ بڑے پیر کا دربار ہے, یہاں تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ میں نے کہا مجھے تو. ارشاد فرمایا 14 کلومیٹر تک یہاں روزانہ رات کو اولیاء کی ملائکہ کی حاضریاں ہوا کرتی ہیں. دربار یہ بڑے پیر کا ہے, یہ شان. اسی لیے غوث پاک اولیاء کی درباری اور حاضر ہوتے ہیں اولیاء اللہ. تو عالم کیا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے, چونکہ اب بات نکل گئی ہے تو آپ کی خدمت درس کروں. ایک ایسے نوجوان کو بھی میں نے دیکھا, وہ بڑے پیر کی مسجد میں داخل ہوا تو اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی, اور وہ کیسے آیا آپ لوگوں کو بڑی حیرت ہوگی سن کر. وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آیا, بڑے پیر کے روضے میں داخل ہو گیا. اس نے بڑے پیر کی جالی ادھر سے چومی, پھر تھوڑا آگے بڑھا, اٹھایا ہی نہیں سر, اس کا سر جھکا ہوا ادھر آیا, پھر ادھر سے جالی چومی, پھر تیسری جگہ سے جالی مبارک اس نے چوم لی, اس کا سر جھکا ہوا ہی اسی طرح اسی حالت میں پلٹ کر چلا گیا. مسجد کے باہر جا کر پورا باہر بیٹھ گیا. میں اس کے پاس گیا, وہ بھی عرب تھا. انہوں نے اس سے پوچھا آپ چل کیوں نہیں رہے اور دیکھ کیوں نہیں رہے, بیٹھ کیوں نہیں رہے؟ ارشاد فرمایا وہاں جا کر وہ بیٹھ جاتے ہیں جن کو کچھ نظر نہیں آتا, اور جن کو کچھ نظر آتا ہے نا ان کی ہمت نہیں ہوتی وہاں داخل ہونے کی. عزیزان گرامی قدر, وہ دربار ہے بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کا. بڑے بڑے اولیاء وقت کے تھر تھر کانپتے ہیں. حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی کے بعد دربار میں ایک بندہ بیٹھا ہے, مرید ان کا, باتیں اور غوث پاک کے فضائل کی. ایک ان کا چاہنے والا تھا, عاشق, ہر مرید کو اپنا پیر بڑا پیارا ہوتا ہے. ان کو وہ بڑے پیر کو بھی چاہتا تھا, مگر اس کو احمد کبیر رفاعی سے زیادہ تعلق تھا, بڑی محبت تھی. اس نے کہا ان کی باتیں چھوڑو, میرے پیر کی باتیں کرو, بس ہو گیا, اب میرے پیر کی باتیں کرو. ایسا حضرت احمد کبیر رفاعی نے اس کی طرف گھور کے دیکھا, اس قدر جلال کی نگاہ فرمائی کہ اسی مقام پر اس کا انتقال ہو گیا. بڑے پیر کی باتیں نہیں سننا چاہتا تو پھر تو زندہ کیوں ہے؟ عزیزان گرامی قدر, یہ وہ دربار ہے بڑے پیر کا کہ وقت کے اختاب بھی وہاں حاضر ہوتے ہیں تو کانپ جایا کرتے ہیں. اسی لیے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں مہینے, سال, دن, اس وقت تک, یہاں تک کہ سورج, چاند اس وقت تک جا نہیں سکتے دنیا میں جب تک کہ میرے دربار میں حاضری نہ پیش کر دے, میرے بارگاہ میں سلامی نہ پیش کر دے, اور مجھے اپنے اندر ہونے والے حالات اور واقعات کی خبر نہ دے دے. اتنا سب کچھ کہنے کے بعد اب ڈائریکٹ مریدوں کی طرف غوث پاک متوجہ ہے. اب تک اختاب سے خطاب تھا, اب مرید سے خطاب ہو رہا ہے. کہتے ہیں مریدی, اے میرے مرید, ہم لذت میں آ جا, وشتح وغنی, اٹھ اور وشت کر اور میری عظمت کے ترانے گا. وفعل ما تشاء فالاسم علی, اب تو جو چاہے کر, یاد رکھ کے تیرے پیر کا نام بہت بلند نام ہے, تو بہت بڑے پیر کا مرید ہو گیا ہے, جو چاہے کر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کر. عزیزان گرامی قدر, اس کا مطلب یہ کہ ہمت, دنیا کی جس فیلڈ میں تو اترنا چاہتا ہے اتر جا. تو جس کا مرید ہو گیا ہے نا, اس پیر کا نام بہت بلند و بالا نام ہے. تو زندگی بھر اپنی قسمت پر ناز کرے تو بھی کم ہے کہ تیرا پیر اتنا بڑا پیر ہے. ارشاد فرمایا مریدی ہم وشت کر, وشتح وغنی, خوب عظمت کے ترانے گا, وشت کر, خوب عظمت کے ترانے گا, بے خود ہو جا, وشت کر, اپنے آپ کو بھول جا کہ تو کون ہے. مریدی تو میرا مرید ہے. اب وفعل ما تشاء, جو چاہے کر, تو جہاں چاہے چلا جا, تو تنہا نہیں جائے گا, تیرے پیر کی مدد تیرے ساتھ ساتھ جایا کرے گی. تو دنیا میں کہیں اب تنہا نہیں ہو سکتا. اسی کو غوث پاک نے بدل کر ایک مقام پر ارشاد فرمایا تھا, ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض. بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں میرے مرید کے سر پر میرا ہاتھ ایسے ہوتا ہے جیسے زمین پر آسمان ہوا کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر, کیا خوبصورت ارشاد ہے. ارشاد فرماتے میرے مرید ڈر مت اور جا, جو چاہے کر. تیرے مرید کا نام بہت, تیرے پیر کا نام بہت بلند ہے, ان کا نام لے, کام تیرا بن کر رہے گا. تم نے اتنا بڑا ریکمنڈیشن لے لیا ہے, اتنا بڑا واسطہ لے لیا ہے, اتنا بڑا تعلق لے لیا ہے. تو نے تنہا غوث اعظم کو نہیں تھاما, جو غوث اعظم کا ہو جاتا ہے مولا حسن بھی اس کے ہو جاتے ہیں, مولا حسین بھی اس کے ہو جاتے ہیں, سیدہ فاطمہ بھی اس کی ہو جاتی ہے, مولا علی بھی اس کے ہو جاتے ہیں, خود مصطفیٰ بھی اس کے ہو جایا کرتے ہیں. اے میرے مرید ڈر نہیں, تیرے پیچھے خدا بھی ہے, مصطفیٰ بھی ہے, سیدہ فاطمہ بھی ہے, مولا علی بھی ہے, حسین کریمین بھی ہے, غوث اعظم دستگیر بھی ہے. عزیزان گرامی قدر, یہ بشارت ہے. اس کے بعد اور بے خوف کر رہے اپنے مرید کو. ارشاد فرماتے ہیں مریدی لا تخف
اے میرے مرید ڈر نہیں، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، وہ مجھ سے محبت فرماتا ہے، میں اس سے محبت کیا کرتا ہوں۔ اللہ کون؟ ارشاد فرمایا اللہ میرا رب ہے، میرا رب میں بے پناہ اپنائیت ہے، بے پناہ محبت ہے۔ جس طرح کوئی بندہ کہے آپ ڈرو نہیں بھئی، ہمارا بادشاہ کے ہم ہیں، بادشاہ ہمارا ہے، ہماری حکومت ہے۔ بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹوں کو لے کر اتنے اکڑنے والوں، تمہارے پاس چھوٹے چھوٹے لیڈرز ہوں گے، میرے پاس پوری کائنات کا پروردگار ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں مریدی لا تخف، اے میرے مرید ڈر نہیں، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اور اطانی رفعتن، اللہ نے مجھے بلندیاں عطا فرمائی ہیں، نلت المنالی، اور میں نے اپنی بلندیوں کو پا لیا ہے، کوئی بلندی مجھ سے باقی نہیں رہی، میں بلندیوں کے سفر طے کرتا چلا جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد کہتے ہیں طبولی۔ اب دیکھیے آپ کیا بڑے پیر اپنی شان بیان کر رہے ہیں، طبولی فی السماء والارض دقت، اور کہتے ہیں میرے تبل بجتے ہیں۔ تبل بجنا آپ جانتے ہیں، نقارہ بجایا جاتا تھا پچھلے زمانوں میں، ہوتا تھا نا، جہاں پناہ بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ لوگوں نے، میں نے بھی نہیں دیکھا، یہ ساری کی ساری چیزیں سیریلوں میں دکھائی جاتی تھی۔ عزیز دوستو، تو اس میں ہوتا تھا تبل بجتے ہیں کسی کے نام کے، غوث پاک کہتے ہیں طبولی، میرے نام کے تبل بجتے ہیں۔ کہاں پر؟ زمینوں میں بھی میرے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، آسمانوں میں میرے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، ہر طرف میرے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وشاؤس السعادتی قد بدالی، اور کہتے ہیں کہ سعادت کی بلندیاں میرے سامنے ظاہر ہو گئی ہیں، زمین و آسمان میں میرے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ آپ بولیں گے زمین میں تو بج رہے ہیں، آسمان میں کیسے بج رہے ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں نادانوں، میرے چاہنے والے صرف زمین میں نہیں رہا کرتے، زمین کے انسان، جنات اور مخلوقات مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو آسمان میں رہنے والے سارے ملائکہ بھی مجھ سے محبت کیا کرتے ہیں۔ زمین میں بھی میرے نام کے تبل بجتے ہیں، آسمانوں میں بھی میرے نام کی دھومیں بجتی ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ شان ولایت ہے، یہ ولایت کی شان ہے کہ اللہ رب العزت ڈنکے بجا رہا ہے۔ اس کے بعد غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، غوث پاک کہتے ہیں اللہ کے سارے ملک میری حکومت میں ہے۔ اب یہاں پر خیال دل میں نہ پیدا کیجئے، پھر اللہ کا کیا رہا؟ غوث پاک کی حکومت چل رہی ہے، تو بعض لوگ ایسے سوالات کر دیتے ہیں، تھوڑے سوالات اس کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہ ایسا سوال ہے بھائی، کوئی چیز کسی کی ملکیت میں ہو تو اللہ کی ملکیت باہر نہیں ہو جایا کرتی۔ یہ فون میری ملکیت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا کی کوئی بھی چیز کسی کو بھی مل جائے، ظاہری طور پر اس کے پاس چند دنوں کے لیے ہوتی ہے، اس کا حقیقی مالک ہمیشہ پروردگار ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جس طرح ایک ہندوستان کے چند سال کے لیے کوئی حاکم بن جایا کرتا ہے، اس کی حکومت ہوتی ہے، غوث پاک کہتے ہیں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور حکومت اس کی میرے حوالے کر دی ہے۔ ظاہری حاکم میں ہوں اور حقیقی حاکم اللہ ہے۔ اللہ کی حکومت پر اگر کوئی بندہ اپنے گھر کو، میرا گھر اگر کوئی بولے آپ کا گھر نہیں ہو سکتا، اللہ اس کا مالک ہے، بھائی اللہ مالک ہے، اللہ نے چند دنوں کے لیے مجھے مالک بنایا ہے۔ اگر ایسا بولیں تو کوئی بھی کسی کے گھر میں داخل ہو جائے گا، یہ آپ کا گھر نہیں، اللہ کی ملکیت ہے، میں آپ کے گھر میں ارے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کا ہے مگر اللہ نے میرے نام منسوب کر دیا ہے۔ یہ چھوٹی باتیں ہیں، ان باتوں کو سمجھے بغیر بڑے پیر پر لوگ اعتراض، اچھا شہر اللہ کی حکومت غوث پاک کی، یہ کیسا ہو گیا؟ بھائی گھر اللہ کا، رہتے آپ ہیں، اللہ ہی تو مالک ہے نا، نکل جائیے گھر چھوڑ کے۔ 5 لاکھ 25 لاکھ کا گھر ہے نا آپ کا، مہدی پٹنم پر تو 25 لاکھ کا ہوتا ہے، 50 لاکھ کا، 1 کروڑ کا گھر ہے نا، اللہ کا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، گھر میرا ہے، نہیں اللہ کا ہے مگر اللہ نے مجھے دے رکھا ہے۔ تو نادان، تجھے اللہ نے ایک چھوٹا سا گھر دیا ہے اور غوث پاک کو پوری کائنات دے دی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے جو چاہے دے دے۔ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے سارے شہر، ایسا نہیں کہ میرا حکم آسٹریلیا میں چلتا ہے، ہندوستان میں چلتا ہے، پاکستان میں چلتا ہے، نہیں، اللہ کے سارے شہروں میں میرا حکم چلتا ہے، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں میری نہیں چلتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضور غریب نواز نے غوث پاک سے کہا تھا اے بڑے پیر، عراق کا علاقہ مجھے چاہیے، یہاں بہت، چونکہ مولا علی بھی ہیں، مولا حسین بھی ہیں اور کثرت سے اولیاء ہیں، بڑے پیر عراق مجھے چاہیے۔ غوث پاک نے ارشاد فرمایا معین الدین، آپ نے آنے میں دیر کر دی ہے، یہ علاقہ میں نے شہاب الدین سہروردی کو عطا فرما دیا ہے۔ پھر یا غوث پاک میرے لیے کیا؟ ارشاد فرمایا تمہارے لیے ہندوستان اور ہندوستان کے عاشق میں نے اٹھا رکھے ہیں، جاؤ ہندوستان تمہارا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہندوستان عطا ہوا کہ کیسے؟
اب یہ لوگ بولتے ہیں اچھا بانٹ لیتے ہیں، بھائی کہاں بانٹے، کدھر بانٹے، ہندوستان ان کا کہتے پاکستان ان کا، یہاں کیسا ہو گیا، یہ یہاں بیٹھے سمجھ میں نہیں آ سکتا. آپ جائیے اجمیر، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ اجمیر میں جو بیٹھے ہیں وہ تنہا پورے ہندوستان کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی قدر، یہ حیدرآباد میں بیٹھ کر ایسا کیسے بادشاہ؟ بھائی جائیے دیکھیے لوگ کیسی سلامیاں دے رہے ہیں، کیسے تڑپ تڑپ کر حاضریاں دے رہے ہیں، کیسے غریب نواز سب پر کرم فرما رہے ہیں. اور غریب نواز فرماتے ہیں یہ بادشاہت ہندوستان کی مجھے کسی اور نے نہیں دی ہے، غوث اعظم دستگیر نے عطا فرمائی ہے. پوری دنیا کے سارے ملکوں کے بادشاہ اگر کوئی ہے، کسی کا چلتا ہے، کسی کی حکومت چلتی ہے، تو غوث اعظم دستگیر کی. بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی، پوری دنیا کے سارے علاقوں میں جس کو چاہے جو چاہے اٹھا کر دے دوں. بندہ نواز کو میں نے دے دیا، پورا دکن دے دیا. کون پوچھے مجھ سے کیوں دیا؟ میں دیتا ہوں، جس کو چاہے دے دیا کرتا ہوں. عزیزان گرامی قدر، حضرات یوسفین کو پورا حیدرآباد دے دیا. ان سے سینئر بزرگ بھی یہاں تشریف فرما تھے، ان سے پہلے بھی آئے. کرم کی بات ہے، جس پر چاہے کرم فرما دے. عزیزان گرامی قدر، یہ غوث پاک ہے، جس کو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جو علاقہ چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں. اللہ کے سارے شہروں میں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی. اس کو لوگ، بہت سے لوگ اس کو شرک بولتے ہیں، اس لیے چونکہ وہ مرض کے لوگ کوئی ہے نہیں یہاں پر. بعض مریض ہوتے ہیں، ان کو ہر جگہ شرک ہی نظر آیا کرتا ہے. یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ عقل مندوں کے لیے ہے. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَوَقْتِي قَبْلَ قَلْبِي قَدْ صَفَالِي، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میری روحانی حالت میرے جسم کے پیدا ہونے سے پہلے مصفا تھی. مطلب کیا؟ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے جو مقامات ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ میں دنیا میں آنے کے بعد میرے مقامات مجھے عطا ہو گئے ہیں. ابھی میں دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، میرے نام کے ڈنکے بجنے لگ گئے تھے. یہ سب کچھ پہلے سے طے تھا. بڑے پیر کب سے ہیں؟ تو میرے دوستو، آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج میں تشریف لے گئے تھے، تو آپ تمام لوگ جانتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہلے براق پیش کیا گیا تھا. حضور براق پر سفر کرتے رہے. پھر براق کی ایک حد تھی، براق کی جب انتہا ہو گئی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رف میں تشریف لے گئے. رف بھی ایک مقام پر جا کر رک گیا. رف پر جہاں جا کر رک گیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا بلندی کی طرف جانا چاہتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل سے کوئی سواری ہے؟ حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، یہاں سے دنیا کی کوئی سواری جا نہیں سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک روح مبارک رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے. عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اس سے اونچے کی جو منزلیں ہیں نا، سواری کے طور پر آپ میرے کاندھوں کو استعمال فرمائیں. یا رسول اللہ، میرے کاندھے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس پر اپنے قدم جما دیجئے. تو رسول اللہ کی خدمت میں جنہوں نے اپنے کاندھے دیے تھے، رسول اللہ نے فرمایا تم بڑے فرما بردار، اطاعت گزار اور وفا شیار معلوم ہو رہے ہو. کون ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں آپ کا نام لیوا عبد القادر جیلانی ہوں. ارشاد فرمایا عزیزان گرامی قدر، تو غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں کب سے دنیا نے جانا؟ تو بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ جب معراج میں تشریف لے گئے تھے، اس وقت بھی میری روح مبارکہ غوثیت عظمیٰ کے مقام پر فائز تھی اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی. اور آپ لوگوں کو جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ بڑے پیر غوث اعظم دستگیر نے جب دنیا میں جنم لیا تو بڑے پیر کے کاندھوں پر، پشت مبارک پر 2 قدموں کے نشان تھے. ان کی امی جان سے لوگوں نے پوچھا تھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتا یہ کس کے مبارک قدموں کے نشان ہے. جب بڑے پیر شعور کو پہنچے، لوگوں نے کہا یہ کس کے قدموں کے نشان؟ ارشاد فرمایا یہ کسی اور کے قدموں کے نشان نہیں ہے، میرے آقا کے قدموں کے نشان ہے. عزیزان گرامی قدر، تو ارشاد فرماتے ہیں وقتی قبل قلبی قد صفالی. اس کے بعد کہتے ہیں میرے دوستو، باتیں، واقعات ایسا ایک آ رہے ہیں، مگر میں روک کر چل رہا ہوں چونکہ مجھے ختم کرنا ہے آج کی مجلس میں، اور چونکہ پھر یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، بہت سے لوگ آگے چل کر دیکھیں گے بھی. زیادہ باتوں میں نہیں جانا چاہتا. اس کے بعد کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا، کہتے ہیں میں اللہ کے سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں کخردلۃ علی حکم اتصالی. ارشاد فرماتے ہیں جس طرح ایک دانے کو ہتھیلی پر دیکھا جاتا ہے، میں پوری کائنات کو اس طرح دیکھ لیا کرتا ہوں. میرے دوستو، اس کی وضاحت کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ بڑے پیر کیا کیا دیکھتے ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جانشین ہیں، وارث ہیں. اولیاء اللہ کا دیکھنا آپ دیکھیں. ایک بندہ حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہنے لگا اے جنید، وہ دانے ہوا تھا کرسچنوں کا جو مارک ہوتا ہے وہ اپنے گلے میں پہن کر زنار، اوپر سے کپڑے پہن لیا، حاضر ہو گیا. آ کر کہنے لگا اے جنید، آپ راز کی باتیں کچھ بتلا سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا راز کی بات یہ ہے کہ اندر کا زنار توڑو اور مسلمان ہو جاؤ.
اس نے کہا میں زنار، یہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، نادان مومن کی فراست سے ڈر، وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کرتا، اللہ کی عطا کردہ نور سے دیکھ لیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جنید بغدادی کون ہے؟ کہ جنید بغدادی گردن جھکانے والے ہیں بڑے پیر کے دربار میں، ان کا دیکھنا یہ ہے تو پھر بڑے پیر کا دیکھنا کیا ہوگا؟ بڑے پیر اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں پورے شہروں کو، پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسا کہ ہتھیلی پر رائے کا دانا، پوری دنیا کے سارے غلاموں پر بیک وقت نظر رکھتے ہیں۔ میرے دوستو اس میں واقعات میں نہیں جاؤں گا، بس شعر آپ نے سمجھ لیا، وضاحت پھر کبھی کسی موقع پر۔ اس کے بعد کہتے ہیں مریدی، اے میرے مرید، لا تخف، ڈر مت، واشن، کسی ملامت کرنے والے سے، فانی، کیونکہ میں عزوم، بڑی طاقت والا ہوں، اور قاتل عند القتال، اگر کوئی میرے مرید سے لڑنے آ جائے نا تو مجھ سے بڑھ کر لڑنے والا کوئی اور نہیں، مجھ سے زیادہ قتل کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی میرے مرید سے لڑنے آ جائے نا تو میں عزم والا بھی ہوں اور قتل کرنے والا بھی ہوں۔ اگر تیری طرف اگر کوئی بری نگاہ سے دیکھے گا تو پھر اس کو نیست و نابود کر دینا تیرے پیر کی ذمہ داری ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس میں بڑے پیر نے اپنے مریدوں کو بڑی ڈھارس دی ہے، بڑی ڈھارس دی ہے اپنے مریدوں کو، اور ہماری زندگیاں ایسی چیزیں دیکھ بھی رہی ہے کہ غوث پاک سے جو لڑتا ہے یا غوث پاک کے مریدوں سے جو ٹکرا جاتا ہے، پھر ان کی لاشیں اٹھتی دیر نہیں ہوا کرتی، سال، کبھی 6 مہینے، کبھی سال لاشیں اٹھتی ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے لاشیں دیکھی ہیں، کہاں ہے، کدھر ہے، یہ مجھ سے مت پوچھیے، ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ یا اکبر حسینی بیٹھے، ان سے کبھی آپ پوچھ لیجیے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو۔ عزیزان گرامی قدر، اشارہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، ایسا ہوا ہے کہ لاشیں اٹھی ہیں۔ کب؟ بڑے پیر فرماتے ہیں میرے مرید سے ٹکرانے والا میرے مرید سے نہیں ٹکراتا، مرید سے ٹکرانے والا پیر سے ٹکرا جاتا ہے۔ اور پیر کیسے ہیں؟ عزوم، بڑے عزم والے ہیں، اور قاتل، قتل کر دینے والے ہیں، عند القتال، قتل کے موقع پر۔ میرے دوستو، قادریہ سلسلے کے بزرگوں نے کہا ہے کہ جو بندہ اس شعر کی تکرار کرتا ہے، کسی کو بری نیت سے مارنے کی نیت سے کبھی نہیں پڑھنا چاہیے، مگر میرے دوستو اگر کوئی بے وجہ ستا رہا ہے، بندہ اس شعر کی تکرار کرتا ہے، تو پھر وہ فساد، مفسد کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو آپ کو ستانے کی جد و جہد کر رہا ہے خود بخود وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس شعر کی اگر کوئی بندہ تکرار کرے، مریدی لا تقف واشن فانی عزوم قاتل عند القتال، 24 شعر ہو گئے ہیں، صرف 5 شعر باقی ہیں، تیزی سے میں ختم کر رہا ہوں۔ 25واں شعر آپ دیکھیں، درست العلم۔ اب یہاں اپنے غلاموں کو اتنی ساری باتیں بولنے کے بعد، اتنا سب کچھ معلوم ہو جانے کے بعد، نہ انسان پڑھے گا نہ عبادت بیٹھ جائے گا۔ ان سے کہا ایسا نہیں، تمہارے پیر کو تم دیکھو، تمہارے سامنے پیر کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ درست العلم حتی صرت قطبا، ارشاد فرماتے ہیں میں نے علم حاصل کیا، قطبیت کے اونچے مقام پر میں پہنچنے سے پہلے لگاتار میں علم حاصل کرتا رہا۔ ونلت السعد من مولا الموالی، اور میں نے سعادت مندی کو مولاؤں کے مولا، سرداروں کے سردار یعنی رسول اللہ سے پایا ہے، مگر میں نے علم سے روگردانی نہیں کی۔ تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا اور تم پڑھنا لکھنا عبادت سب چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے میرے پیر اتنے بڑے ہیں۔ اور پاک کہتے ہیں اتنے بڑے پیر ہو کر مجھے دیکھو، میں تمہارا پیر ہوں نا، میں نے زندگی پر جد و جہد کی ہے علم کے لیے بھی، مولا کے منانے کے لیے بھی، میں نے مجاہدے کی، میں نے ریاضتیں کی، میں رات بھر جاگتا رہا، میرے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، میں اللہ کی محبت میں رویا کرتا تھا۔ تمہیں تو کچھ نہیں ملا اور تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے ہو۔ علم کی جستجو کرو، محنت کرو، آگے بڑھو۔ نسبت اس واسطے نہیں ہے کہ تمہیں روک دے، نسبت تو اس واسطے ہے کہ تمہاری ترقیوں میں تمہاری سپورٹ کرے۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، خانقاہ والے، مطلب کیا، ہم پہنچے ہوئے، کہاں پہنچے بھائی، آپ کدھر پہنچے؟ آپ پہنچ گئے تو سیدھے پہنچ گئے ہوں گے کہیں پر آپ۔ عزیزان گرامی قدر، کوئی پہنچا ہوا نہیں ہوتا۔ ایک صاحب سے میں نے کہا چلیے نماز، نہ، ارے یہ زائد چیزاں میں نہیں کرتا، میں اونچے منزل۔ ارے بھائی وہ کون سی منزل ہے، کہاں کی منزل ہے، کدھر کی منزل ہے، کس منزل پر آپ پہنچ گئے ہیں؟ عزیز دوستو، یہ ایک افسوسناک پہلو ہے ہمارے ہاں، بہت افسوسناک، کہ بہت سے لوگوں کو شیطان جب دیکھ لیتا ہے کہ اس کا ٹریک بھی صحیح ہے، اس کا پیر بھی صحیح ہے، صحیح راہ پر یہ چل پڑا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے۔ اب تمہاروں کو کیا ضرورت ہے، اتنے بڑے پیر کا دامن ہاتھ میں ہے، جو چاہے کرو، اب نماز کی رہو، یہ چھوٹے لوگوں کے چھوٹے لیول کے کام ہے، آپ بہت اونچے درجے کے آدمی ہیں۔ میرے دوستو سمجھیے گا کہ جس دن یہ خیال پیدا ہوا نا، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان کی چکر میں وہ آ گیا ہے۔ آپ بولیں گے ایک آدھ آدمی آتا ہے، ایک آدھ آدمی نہیں آتا، سلسلے آ گئے ہیں، کئی درگاہیں ہیں۔ نماز پڑھو، ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں،
اچھا یہ کون سی نماز ہے بھائی دل کی؟ میں نے ایک صاحب سے میں نے کہا دل کی نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں. دل سے کھانا کھا لیجیے. نہیں کھانا رکابی بھر کے ہونا میرے کو. عزیز دوست یہ کیسا ہے کھانا؟ میں نے ان سے کہا اب یہ سوٹر وغیرہ کیوں پہن کر پھر رہے پورے نکال دیجیے نا, دل کے کپڑے پہن لیجیے. یہ جسم کپڑے اون کے کپڑے روئی کے کپڑے کیوں پہن رہے؟ دل کی نماز پڑھنے والے دل کے کپڑے پہنا. نہیں سردی ہوتی میرے کو. عزیزان گرامی قدر تو آپ دیکھ رہے ہیں کپڑے پورے پہنیں گے ہوشیاری کے ساتھ, کھانا رکابی بھر کے کھا جائیں گے, دو مشخاب رکابیاں نہیں مشخاب ختم کر دیں گے جب کھانے پر آئیں گے. اور نماز پڑھنے کی بات دل سے وہ اللہ سے ہمارا کنیکشن. میرے دوستو کوئی بھی طریقہ حضور کی سنت کے خلاف جائے اور بڑے پیر کے طریقے کے خلاف جائے وہ طریقہ صحیح نہیں ہو سکتا. بڑے پیر اسی لیے اتنی شان بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے درست العلم, علم میری خیرات میں لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. میں جس پر نگاہ ڈال دوں نا ولی کامل بنا دوں, میں جس پر نگاہ ڈال دوں نا ساتوں طبق اس پر روشن ہو جائیں. اس کے باوجود علم میں نے حاصل کیا ہے. بڑے پیر کو کیا حاجت تھی, کیا ضرورت تھی؟ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, نام کے ڈنکے بجنے لگ گئے تھے بڑے پیر کے. دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. 4 سال کی عمر میں اپنی امی کے گود میں بیٹھے بڑے پیر نے پوچھا تھا اے امی جان آپ نے عجیب کوئی چیز دیکھی ہے؟ ان کی امی نے کہا تھا بیٹے عبد القادر زندگی کا ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے, آپ میرے پیٹ میں تھے. ایک دروازے پر ایک سائل آیا, دروازے پر اس نے دستک دی, میں نے دروازہ کھولا خیرات دینے کے لیے. جو ہی میں نے دروازہ کھولا اس نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, گھر کے اندر داخل ہو گیا. میں اپنے آپ کو بچاتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی, وہ ظالم کمرے میں بھی آ گیا. عبد القادر پھر یہ ہوا کہ آبادی والے ہمارے شہر گیلان میں ایک شیر کھڑکی کے اندر داخل ہو گیا, کہاں سے آیا میں نہیں جانتی, کھڑکی کے سے شیر داخل ہو گیا اور اس نے دھاڑے ماری تو وہ فقیر چیختا ہوا بھاگ گیا. وہ شیر پھر مسکرا کر وہ شیر کچھ دیر بیٹھا رہا, پھر کھڑکی سے نکل کر چلا گیا. بڑے پیر نے کہا امی اتنی عجیب بات آپ نے دیکھی, ایک سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں, کیا آبادی میں بھی کبھی شیر آ سکتا ہے اتنی گھنی آبادی میں؟ ارے بیٹے آ تو نہیں سکتا مگر بڑی عجیب بات ہے کہ شیر آیا تھا. تو غوث پاک نے کہا کیا آپ نے امی جان اس شیر کو پہچانا تھا؟ تو ان کی امی جان نے کہا بیٹے شیر کو بھی کوئی پہچانتا ہے, ارشاد فرمایا غور سے دیکھنا تھا. نہیں بیٹے میں نہیں جانتی. غوث پاک نے فرمایا امی جان وہ کوئی اور نہیں آیا تھا, آپ کا بیٹا عبد القادر جیلانی آیا تھا. عزیزان گرامی قدر یہ ہے بڑے پیر کا عالم. بچپنے کی کیفیات یہ ہے, ماں بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, امی جان کی دستگیری فرمانے والے غوث پاک کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں نے اپنی ماں کو چھوڑا, اپنے شہر کو چھوڑا, اساتذہ کی خدمت میں میں رہا, عجیب منزلوں سے میں گزرا, کھانے کو کھانا نہیں ہوتا تھا, کئی دن میرے فاقے کے گزر جاتے تھے, 15 دن میں بھوکا رہا, جب بھوک شدت کی لگتی تو میں پتے کھا لیا کرتا تھا. ایسے میں نے علم کے حصول کے لیے جد و جہد کی. اور سے پاک ارشاد فرماتے ایک مرتبہ میں اتنا بھوکا تھا, کئی دن فاقے سے گزر گئے تھے, ایک بندہ مسجد میں آیا اور آتے میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, کئی دن ہو گئے تھے, اٹھنے کی ہمت نہیں تھی, کہیں جا نہیں سک رہا تھا, مسجد کے کونے میں پڑا ہوا ہوں. اور سے پاک کہتے ایک بندہ آیا, اس کے ساتھ 2 روٹیاں تھیں اور بھنا ہوا مرغ تھا, وہ لے کر آ کر مسجد میں بیٹھ گیا. اس کی بھینی خوشبو, میں اٹھ نہیں سکتا تھا مگر خوشبو کی وجہ سے اٹھ کر میں بیٹھ گیا. اور جو ہی وہ روٹی لگاتا اور گوشت سے, اور وہ جب منہ میں لقمہ لیتا, غوث پاک فرماتے میری بھوک کی عالم یہ تھی کہ خود بخود میرا منہ کھل جاتا تھا, یہ عالم میرا تھا. اس نے جب مجھے دیکھا ارشاد فرمایا ادھر آ جاؤ. غوث پاک نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. اس نے کہا پہلے آ تو جاؤ. میں ان کے پاس گیا, جا کر بیٹھا. انہوں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آپ گیلان سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. آپ کا نام عبد القادر ہے؟ کہنے لگا ہاں. تو ارشاد فرمایا یہ پیسے میرے نہیں تھے, یہ پیسے آپ کے تھے جو آپ کی امی جان نے بھیجے تھے, مگر ہوتے ہوتے سارے پیسے خرچ ہو گئے ہیں, یہ چند دینار باقی رہ گئے تھے. اب آپ مجھے مل نہیں رہے تھے, 3-4 دن سے تلاش کر رہا تھا, چونکہ اس زمانے میں ملنا بہت مشکل تھا. یہ گوشت بھی آپ کے پیسوں کا ہے, یہ روٹیاں بھی آپ کے پیسوں کی ہے, اگر آپ اجازت دے تو میں بھی کھا لیتا ہوں, آپ بھی کھا لیجئے. غوث پاک نے فرمایا میں نے اس وقت کہا یہ بندہ نہیں آیا ہے, میرے پروردگار نے اسے بھیجا ہے. عزیزان گرامی قدر, تو غوث پاک کا معاملہ اتنی بلندیوں پر ہونے کے باوجود بڑے پیر کا عالم یہ تھا کہ علم کے لیے غوث اعظم دستگیر نے سفر کیے, صعوبتیں برداشت کی, اور مریدوں کے لیے راہ متعین کی کہ ولایت کا سفر آرام کا نہیں ہوتا, ولایت کا سفر محنت کا, جستجو کا ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت کو منانے کی زندگی بھر انسان کو جد و جہد کرتے رہنا چاہیے. ایک لمحے کے لیے غافل ہو جانا خدا سے, اسی کا نام موت ہے, اور اللہ سے رجوع رہنا اسی کا نام زندگی ہے. عزیزان گرامی قدر, یہ ملتا وہ ملتا, جنت ملتی, ہم منزل پر پہنچ, یہ سب بیکار باتیں ہیں. کیا ملتا اس واسطے بندہ عبادت نہیں کرتا, مولا خوش ہو جائے بندہ اس واسطے عبادت کیا کرتا ہے, مولا ناراض نہ ہو جائے, یہ انسان کا مقصود اور مطلوب
ہونا چاہیے. عزیزان گرامی قدر، غوث پاک کا علم کتنا تھا میں کچھ نہیں بولوں گا، اتنا بولوں گا کہ غوث پاک نے ارشاد فرمایا جو بندہ میرے آگے گردن جھکا دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ علم اس کو عطا فرماتا ہے جو کسی کتاب سے اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی قدر، گردن جھکانے والوں کا عالم یہ ہے تو گردن پر پیر رکھنے والے کا عالم کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اب 26ویں شعر پر ہمارے تیزی سے ختم کر رہا ہوں. ان الحسنی، یہاں پر آنے کے بعد غوث پاک اپنی نسبت پر ناز فرما رہے ہیں. ارشاد فرماتے لوگو ان الحسنی والمقدع مقامی، یہ جو مقامات مجھے ملے ہیں نا، اس کے پیچھے راز تمہیں میں بتلا رہا ہوں. یہ مقامات کا راز یہ ہے کہ میری نسبت نبی کے گھرانے سے ہو گئی ہے، مولا حسن سے میرا تعلق ہے. ان الحسنی، میری عظمتوں کے پیچھے ایک راز یہ بھی ہے کہ میرا تعلق مولا حسن کے خاندان سے ہے. اے لوگوں میری برابری کرنے کی کوشش کرنے والوں، یہ بات یاد رکھو کہ میرے دادا حسن ہوتے ہیں اور میرے نانا حسین ہوا کرتے ہیں. یہ دو سمندر جب کسی ذات میں جمع ہو جاتے ہیں تو عبد القادر جیلانی بن جایا کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، اسی لیے کہتے ہیں کہ بڑے پیر کا کمال کیا ہے. ایک طرف سے حسنی فیض، رسول اللہ کا فیض مولا علی تک پہنچا خلافت کا، اور ولایت کا فیض مولا علی تک پہنچا. پھر مولا علی کا وہ فیض دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک مولا حسن کو ملا، دوسرا امام حسین کو ملا. اب یہ دو فیض 450 سال تک چلتے رہے. دو دریائیں، ایک حسنی فیض کا دریا، ایک حسینی فیض کا دریا. یہ دو دریائیں چلتی رہی. پھر اللہ نے چاہا کہ ان دونوں سمندروں کو ایک ہی ذات میں جمع فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم دستگیر کی ذات کا انتخاب فرما لیا اور ارشاد فرمایا اس سے پہلے حسنی فیض کسی اور سے ملتا تھا، حسینی فیض کسی اور سے ملتا تھا. عبد القادر جیلانی کو میں نے مرج البحرین بنا دیا ہے. اب جس کو حسنی فیض چاہیے، حسینی فیض چاہیے، دونوں فیضوں کا ایک ہی مرکز ہے، وہ غوث اعظم دستگیر کی ذات مبارکہ ہے. ان کو چھوڑو تو نہ حسن کی خیرات ملتی ہے نہ حسین کی خیرات ملتی ہے. انہی کے در سے حسنین کا صدقہ بٹا کرتا ہے. خاصم فیض حسنین غوث اعظم دستگیر کی ذات ٹھہری. میرے دوستو، ان سے اگر روگردانی امام حسین دیں گے، امام حسن دیں گے. ان لوگوں نے کہا بھائی دیتے تو ہم سب کچھ ہے، مگر دینے کا ایک روٹ ہم نے مقرر فرمایا ہے. روٹ یہ ہے ساری کی ساری نعمتیں ہمارے گھر کی ہیں، مگر دروازہ بغداد میں غوث اعظم دستگیر کے دربار میں کھلا کرتا ہے. ان کو چھوڑو، بھی کہیں اور سے مل نہیں سکتی. جو عطا ہوگی روحانی فیض، روحانی عطائیں، روحانی سرفرازیاں ہماری نبی کے فیض کی، علی کے فیض کی، سیدہ فاطمہ کے فیض کی، مولا علی، امام حسن، امام حسین کے فیض کا منبع، مرکز اور دروازہ کہیں کھلتا ہے تو غوث اعظم دستگیر کے دربار میں کھلا کرتا ہے. میرے دوستو، وہ پنجتن پاک کے فیض کے قاسم بنے بیٹھے ہیں بغداد میں. اسی لیے ارشاد فرماتے انا الحسنی والمخدع مقامی، میرا مقام بہت بلند ہے. بغدامی لوگوں، میرے سر کی بلندیاں مجھ سے نہ پوچھو کتنی بلند، کتنا بلند میرا سر ہے، میرا سینہ کن بلندیوں پر ہے مجھ سے نہ پوچھو. بغدامی، میرے پیروں کا عالم یہ ہے علی عنق الرجالی، تمام اللہ والے مردان خدا کی گردنوں پر تو میرے پیر ہوا کرتے ہیں. میری سر کی بلندیاں کیا ہیں یہ پوچھو نہیں. ختم ہو رہا ہے قصیدہ کہ کہتے ہیں انا الجیلی محی الدین اسمی، میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور میرا نام محی الدین ہے. وَأَعْلَامِي عَلَى رَأْسِ الْجِبَالِ، اور ارشاد فرماتے ہیں جن پہاڑوں کی طرف اللہ اگر تمہیں نگاہیں دے دے، اگر تمہارے دل کی نگاہیں کھل جائیں، جس پہاڑ پر تم نگاہ کرو گے اس پر میرے جھنڈے تمہیں لہراتے ہوئے نظر آیا کریں گے. ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے سارے پہاڑوں پر اللہ نے عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. پوری دنیا کے سارے پہاڑ میرے ہیں، سارے پہاڑوں پر میرے جھنڈے لہرا رہے ہیں. اسی شعر کی مناسبت سے اہل حیدرآباد نے سوچا اللہ نے پہاڑوں پر جھنڈے گاڑے ہیں، اپنے گھروں پر جھنڈے گاڑ دیں گے اور دنیا کو بتلا دیں گے کہ اے اللہ تو بھی محبوب سبحانی سے محبت کرتا ہے، ہم بھی محبوب سبحانی سے محبت کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، یہ حکمت تھی، مصلحت تھی. اب غوث پاک اپنے غلاموں کا تعارف دے رہے ہیں. بس بات ختم ہے. بڑے پیر کہتے ہیں میرے مرید کیسے ہوتے ہیں، مریدوں کی شان بیان کر رہے ہیں. رجالی، میرے مرید فی ہواجرہم صیام، میرے مریدوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب سخت گرما کے دن آتے ہیں تو میرے مرید روزہ رکھا کرتے ہیں. کون سے مرید ہیں؟ اللہ ویسا مرید بنا دے ہمیں بھی. اور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں وفی ظلم اللیالی کاللؤلی، اور میرے مرید اندھیری راتوں میں موتیوں کی طرح چمکا کرتے ہیں. کیسا چمکتے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے چمکتے کیسا ہے. میرے دوستو، چمکتے وہ ہیں آسمانوں پر. آسمان سے جب فرشتے دیکھتے ہیں نا
تو کچھ بندے ان کو روشن نظر آتے ہیں. وہ کون سے بندے ہیں؟ غافل سونے والے بندے نہیں، راتوں میں اٹھ کر مولا کی عبادت کرنے والے بندے. ویسے پاک کہتے ہیں میرے مریدوں کا عالم یہ ہے، راتوں میں جب پوری دنیا سو جاتی ہے نا، میرے مرید نماز چھوڑ کے روزانہ کی 5 نمازیں چھوڑ کر زندگی نہیں گزارتے. 5 نمازیں پڑھنے کے علاوہ راتوں میں جب پوری دنیا سو جاتی ہے، میرے مرید بستر چھوڑ کر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مولا کے آگے اپنا سر جھکا دیا کرتے ہیں. مرید ایسے ہوتے ہیں. یہ مرید آپ جام پیتے کی باتیں بڑے بڑے شروع، اب ہمارے کو کسی کی ضرورت نہیں، اب ہم نماز روزوں کی منزل سے گزر گئے. کہاں کے مرید ہیں بھائی؟ غوث پاک تو اپنے مریدوں کا یہ تعارف دے رہے ہیں کہ اندھیری راتوں میں میرے جو مرید ہوتے ہیں وہ سخت گرما میں روزے رہتے ہیں اور اندھیری راتوں میں موتیوں کی طرح چمکتے ہیں، یعنی اللہ سے غافل سویا نہیں کرتے. اور غوث پاک کہتے ہیں وعبد القادر المشہور اسمی، اور میرا نام پوری دنیا میں عبد القادر کے نام سے مشہور ہے. وجدی صاحب العین الکمالی، اور میرا کمال یہ ہے کہ تمام کمال کا جو سر چشمہ ہے نا، یعنی رسول اللہ کی ذات، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے نانا ہوا کرتے ہیں. رسول اللہ پر ناز کر رہے ہیں. 2 شعر آخری ہے، یہ شعر مشہور ہے، نبی ہاشمی مکی حجازی. اور رسول اللہ کون ہے؟ نبی ہے، ہاشمی ہے، مکی ہے، مکے کے رہنے والے ہیں، حجازی ہے. ہوا جدی بھی نلت الموالی، اور اے لوگوں جو کچھ مجھے ملا ہے لا وہ میرے نانا کے صدقہ طفیل مجھے ملا ہے. میرے جتنے کمالات کو تم دیکھو، ایک بات یاد رکھ لینا کہ سب کچھ مجھے خیرات میں نصیب ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ کی. اس کے بعد کہتے ہیں بس ہو گیا، نبی ہاشمی مکی حجازی ہوا جدی بھی نلت الموالی. اس میں آپ دیکھیں گے بڑے پیر نے بہت خوبصورت انداز میں اپنی شان بیان کی. شروع کے اشعار میں اللہ تعالیٰ نے جو جامع معرفت عطا فرمایا اس کا ذکر فرمایا، پھر درمیان میں مہینوں کی حاضریوں کا، زمانوں کی حاضریوں کا بیان فرمایا، اللہ کے سارے شہروں کا زیر حکومت ہونا اس کا بیان فرمایا. پھر مریدوں سے کہا ہے میرے مریدوں ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، گشت کرو، ناز کرو اپنی قسمت پر، اور یاد رکھو کہ تمہارا پیر بڑی شان والا پیر ہے. یہ کہنے کے بعد پھر مریدوں کو جھجوڑا. اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عمل کے میدان میں پیچھے ہو جاؤ، علم کے میدان میں پیچھے ہو جاؤ، زندگی بھر اپنے آپ کو طالب علم بنا کر رکھو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا تین چیزیں بنو، چوتھے نہ بنو. کیا؟ یا تو علم دینے والے بنو، یا تو علم لینے والے بنو، طالب علم بنو، یا کم سے کم علم کی مجلسوں میں بیٹھ کر سننے والے بنو. چوتھے کبھی نہ بنو. حضور نے فرمایا چوتھے نہ بنو، یا تو پڑھانے والے بنو، یا تو پڑھنے والے بنو، یا تو کم سے کم پڑھ نہیں سکتے، اتنا ٹائم نہیں ہے تو ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والے بن جاؤ جہاں اللہ رسول کی باتیں ہوا کرتی ہیں. یہ 3 بنو. چوتھا زندگی میں نہ بنو، چونکہ جب تک بندہ دینی باتیں سنتا نہیں ہے اس کا دل زندہ ہوتا نہیں ہے. دل کو زندہ کرنے کے لیے انسان کا لاکھ انسان پڑھ لے، اس کو جا کر کسی نہ کسی اہل اللہ کی مجلس میں، قرآن اور حدیث کی مجلس میں اس کو بیٹھنا پڑتا ہے ایمان کی تازگی کے لیے. بس عزیزان گرامی قدر، غوث پاک کا بھی یہی پیغام ہے. ان ساری باتوں کے بعد جب آپ محسوس کریں گے کہ میں بڑے پیر کا مرید ہوں تو خود بخود آپ کو ناز پیدا ہوگا کہ واہ تیری قدرت مولا کہ پیر بھی دیا ہے، پیر ایسا ملا، نبی ویسا، فضل رب قدیر کیا کہنا. عزیزان گرامی قدر، پیر ایسا، نبی ویسا، اس سے بہتر خیر امت میں ہوا پیدا. ہمارے بڑے بھائی نے کہا، حضرت عارف فاشر مدثر اللہ العالی نے، خیر امت میں ہوا پیدا، خدا کا شکر ہے، پیر بھی ہم کو ملا تو پیر لاسانی ملا. عزیزان گرامی قدر، خیر امت میں اللہ نے پیدا فرما دیا، یہی خدا کا. زندگی بغیر بندہ سجدے میں سر رکھے، مولا تیرا کتنا میں شکر ادا کروں کہ تو نے مصطفیٰ کا امتی بنا دیا، یہ خود کمال کی انتہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کرم بالائے کرم یہ کیا کہ اب رسول کی امت میں بھی منتخب فرمایا بڑے پیر کو، اور ہمیں غوث اعظم دستگیر کا غلام بنا دیا ہے. رسول اللہ پوری امت سے پیار فرماتے ہیں، مگر امت میں پھر بڑے پیر ہیں. پوری امت پہ سرکار کو محبت آتی ہے، مگر غوث پاک کون ہے؟ رسول اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں، بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں. میں تقریر کر رہا تھا، آخری بات عرض کر رہا ہوں. غوث پاک کہتے ہیں میں تقریر کر رہا ہوں، اچانک میں نے دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں، اور تنہا نہیں آئے ہیں، ساتھ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور رسول پاک علیہ السلام دونوں تشریف لائے ہیں. بڑے پیر کہتے ہیں میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، دونوں میری آنکھوں کے سامنے کھڑے ہیں. رسول اللہ بجائے مجھ سے بات کرنے کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف پلٹ کر کہا، افی امتی کا کمثلھا کذا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہاری امت میں بھی میرے بیٹے کی شان والا کوئی ہے تو بتلاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا یا رسول اللہ آپ بھی لاجواب ہیں، آپ کا بیٹا بھی لاجواب ہے، آپ
کی بھی کوئی مثال نہیں, آپ کے بیٹے کی بھی کوئی مثال نہیں, آپ کا بھی کوئی جواب نہیں, آپ کے نواسے کا بھی کوئی جواب نہیں. عزیزان گرامی قدر, تو خیر امت میں ہوا پیدا, خدا کا شکر ہے. پیر بھی ہم کو ملا تو پیر لاسانی ملا, یہ شکر ہے. اب آخری بات یہ رہ جاتی ہے ذہنوں میں کہ میں اگر پیر مرید نہ ہو تو میرا کیا ہوگا. میں بہت سے لوگ ہیں ایسے جو مرید, ان کو عادت نہیں ہے, مرید نہ ہوا میرا کیا ہوگا. میرے دوستو صحیح طریقہ یہ ہے کہ بندہ کسی اللہ والے کو تلاش کر کے مرید ہو جائے. اگر زندگی میں کسی بندے کو چانس نہیں ملا, وہ اس کا ارادہ تھا بڑے پیر کے مرید بننے کا, بڑے پیر نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ مجھے اپنا پیر مانتا ہے, اس کے دل میں تمنا ہے میرا مرید ہونے کی, مگر وقت نے ساتھ نہیں دیا, انتقال ہو گیا حادثات کی وجہ سے, یا ایسا کوئی بندہ اس کو مل نہیں پایا جس کے ہاتھوں ہاتھ پر وہ بیعت کر سکے, بڑے پیر نے ارشاد فرمایا دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی انسان مجھے اپنا پیر مان لے تو میں اسے اپنا مرید مان لیا کرتا ہوں. مگر یہ شارٹ کٹ جانا نہیں چاہیے. برکتوں کے حصول کے لیے ایک طریقہ ہے, مگر طریقہ صحیح ٹرینڈ کیا ہے. غوث پاک نے بھی جام پیا ہے, جام پلایا ہے, ان کے بعد پھر یہ سلسلے چلے ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی اللہ والے کو ہم تلاش کریں, اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے دیں, اور اس کے ذریعے ظاہری طور پر اگر پیر ہوگا تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ٹوکے گا بھی, روکے گا بھی, اصلاح بھی کرے گا, دعائیں بھی دے گا, آپ کو برکتیں بھی حاصل ہوں گی. عزیزان گرامی قدر, تلاش کیجیے اللہ والے کی. اور اب اگر آخری بات یہ بھی میں بولوں گا, اگر کوئی بندہ ایسا تو کوئی مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہا یہ ساری کی ساری باتیں من گھڑت ہے, یہ ایسا بولنے والے بھائی یہ باتیں آپ کے لیے نہیں تھی, اگر ایسا کوئی بندہ بول رہا ہے ان کے لیے ہے ہی نہیں. میرے دوستو جن کی غذا ان کو کھلانا پڑتا ہے, چھوٹے بچے کا نکاح آپ کر نہیں سکتے, نکاح کر دیا تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے کیا ہے. عزیزان گرامی قدر, نکاح اس کا ہوتا ہے جو مرد ہوا کرتا ہے. یہ باتیں بھی ان کے لیے ہیں جو مردان تصوف ہے, جو تصوف کی دنیا سے اس کو معلوم ہی نہیں, انہیں بچہ ہو کر یہ شادی کئی کو, وہ بچے کئی کو, ایسا کیسا ہوتے بھائی, تو چھوٹا بچہ ہے, تو دنیا میں قدم ہی نہیں رکھا, وہ الگ دنیا ہے. عزیز دوستو اسی لیے کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جو اب یہ بات نکل رہی ہے, جو اب بات نکل گئی ہے تو بولتا ہے امام غزالی نے کہا ہجڑے کو کبھی شادی کا تعارف دے نہیں سکتے آپ, شادی کیجئے اس کے یہ فائدے, وہ زندگی بھر بولے گا اس کا فائدہ کیا ہے, یہ کیسا ہو جاتا ہے, اس کو ہے ہی نہیں نا وہ صلاحیت. عزیزان گرامی قدر, تو کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کو ان ساری چیزوں سے کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں, ان کو آپ زندگی بھر سمجھائیں وہ سمجھنے والے نہیں ہے. یہ باتیں ان کے لیے ہیں جو اس